for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Allah الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقرعید کی آمد ہے. گلیوں میں آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں، منڈیاں بھری ہوئی ہیں، 2 دانت 4 دانت 6 دانت، سینگوں کی گھسائی کا کام عروج پر ہے. یہ ایک رونق ہے. شاعر اسلام میں سے بقرعید ہے. شاعر کا مطلب کوئی بھی ایسا کام، ایسی علامت جسے دیکھ کر فوراً کسی دوسری شے کا تصور ذہن میں آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیوں کا ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے، لوگو ہوتا ہے. وہ لوگو کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ شکل، وہ صورت، وہ تصویر جب آپ دیکھیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کمپنی کی یہاں کوئی برانچ موجود ہے. آپ کو وہ تلاش کرنے میں آسانی ہو، مشکل نہ ہو. جب ہم پیٹرول ڈلوانے کے لیے جاتے ہیں، پیٹرول کو اردو میں پیٹرول ہی کہتے ہیں، انگلش میں پیٹرول کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پیٹرول نہیں ہوتا پیٹرول ہوتا ہے. اردو میں پیٹرول ہی ہوتا ہے. ہر زبان نا کسی بھی لفظ کو جب گود لیتی ہے تو وہ اپنے حساب سے کانٹ چھانٹ کر کے لیتی ہے، وہ اپنے لب و لہجے میں ڈھالتی ہے اس کو. تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب وہ ایک لفظ آ گیا اس میں تو آ گیا. اب کہتے ہیں نا بم پھٹائے، تو بم تو نہیں بوم ہوتا ہے، بوم پھٹائے. تو بھائی اردو میں وہ بم ہی ہے، بس دعا کرو پھٹے نہیں، چاہے وہ بم ہو یا وہ بوم ہو. اس پہ ایک زیادہ فوکس کرو کہ پھٹے نہیں. کوئی بم کو بوم کو بم کہہ رہا ہے تو بھی چلتا ہے. تو آپ پیٹرول ڈلوانے کے لیے جب گزرتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے پی ایس او کا ہے یا شیل کا ہے، فوراً پتہ چلتا ہے. حالانکہ ابھی آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوتا، کلر سے اندازہ لگا لیتے ہیں. بھائی ریڈ کلر آ رہا ہے، یہ ڈیزائن آ رہا ہے تو شیل کا ہوگا. بلیو کلر آ رہا ہے، یہ ڈیزائن آ رہا ہے تو کس کا ہوگا؟ KFC کے برگر دور سے ہی آپ کو بلڈنگ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. وہ بندہ کھڑا ہوا بتا نہیں رہا ہوتا کہ یہ KFC کا ہے. میک ڈونلڈ کے اپنا ایک لوگو ہوتا ہے. تو ہر مذہب کا بھی ایک شعار ہوتا ہے، خاص علامت ہوتی ہے جسے دیکھ کے فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ اس مذہب کا ماننے والا ہے. اور شعار ایک نہیں ہوتا، بہت سارے بھی ہوتے ہیں. یہ بھی علامت ہے، یہ بھی علامت ہے، یہ بھی علامت ہے. پہلے زمانے میں جتنے بھی عیسائی ہیں اپنے گلے میں صلیب کا نشان لازمی لٹکاتے تھے. یہ جو صلیب ہے، کراس ہے، اسے دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا یہ عیسائی ہے. اب نہیں لٹکاتے، اب لبرل ہو گئے. جیسے ہمارے بہت سے مسلمان اب لبرل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں چلتا ہے. تو ایسے ہی ہر مذہب کا کوئی علامت، کوئی نشان. تو اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ
ایک شعار وہ بقرعید بھی ہے کہ مسلمان جب عید الاضحیٰ آنے والی ہوتی ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ آنے والی ہوتی ہے، تو مسلمان جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عبادت دنیا کے کسی اور مذہب میں اس طرح سے نہیں ہے، اور یہ عبادت پچھلے مذہبوں میں تھی، یہودیوں میں بھی تھی، عیسائیوں میں بھی تھی، مگر یہود و نصارہ میں جو فنٹر قسم کے علماء پیدا ہوئے، جنہوں نے جو لبرل قسم کے نا، جنہوں نے ہر چیز کو لاجک اور ایکچولی یہ تو اس لیے تھا، ان کے ہاں جب لبرل لوگ پیدا ہوئے نا، تو ایسے مولانا بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ان لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین اور مذہب میں کانٹ چھانٹ بولو شروع کر دی کہ پبلک خوش رہے۔ تو انہوں نے دوسری شادی پہ پابندی بھی لگائی کہ عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی اس لفظ کو، قربانی پہ پابندی لگائی کہ یار اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو تو غریب بھی خوش ہو جائے گا، اور جو مولوی ایسی تقریریں کرے گا غریب اس مولانا سے بھی کیا ہو جائیں گے، بولنا پڑے گا، خوش ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ بیان کروں کہ جتنے کا آپ کٹا لے کر آ رہے ہو ایک بچھڑا، اتنے پیسے کسی غریب بیٹی کو جہیز دے دو، ایک مثال دے رہا ہوں، تو لبرل لوگ اس نعرے سے بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ یار زبردست بات کی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ کی بات کی ہے مفتی صاحب نے، انسانیت کی خدمت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ تو لاجک 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 ہر چیز کی وہ تلاش کر کر کے دین اور مذہب کا کیا کر دیا انہوں نے، بیڑا غرق کر دیا۔ آج بھی ہمارے یہاں کچھ اسی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی بقرعید کی، اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے، تو میرا گلا پتہ نہیں کیوں آج نہیں، پانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پراٹھے کا مسئلہ ہے، مسئلہ سارا کہاں ہے؟ پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، تیل والی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ نہیں، پراٹھوں سے کہاں ٹھیک ہوتا ہے گھی، کیا پراٹھا گھی کے بغیر پھر پراٹھا تھوڑی ہوگا وہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے ٹی وی میں اگر تصویر نہ ہو تو پھر حلال ہے۔ دیکھیے بڑے مفتی ہیں، میں نے خود سنا ان سے، کہہ رہے ہیں اگر ٹی وی میں تصویر نہ ہو تو پھر کیا ہے وہ پھر ٹی وی تھوڑی، پھر تو ریڈیو اتنا بڑا ریڈیو بن جائے گا، پھر وہ تو ویسے ہی حرام ہو جائے گا کہ ریڈیو اتنا بڑا کیوں ہے۔ تو ایسا ہی ہے پراٹھا گھی یا تیل کے بغیر، تو ایسے ہے کہ آپ یہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ایسی باتیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دکان پہ لکھ کے لگا دیں ہمارے ہاں بغیر گھی کے پراٹھے دستیاب ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، ہاں، تو یہود و نصارہ نے اپنے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا، رجم کی سزا ختم کر دی۔ جیسے غامدی صاحب نے رجم کی سزا کیا کر دی ہے، ختم۔ بڑی وحشیانہ سزا ہے نا، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ اب یہ چیز انسان ذہنی طور پر اس سزا کو قبول نہیں کرتا، خاص طور پہ جس نے یہ جرم کر لیا وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ویسے ہی گردن اڑا دو بھائی اگر مارنا ہے، کیا خیال ہے۔ بلکہ لبرل لوگ کہیں گے کچھ بھی نہیں کرو، 50 روپے جرمانہ دے کے کیس ختم کرو، کیونکہ ان کی نظر میں یہ جرم اللہ کا جرم ہے نا، تو اللہ کے جرم کی کوئی برائی ان کے دلوں میں ہے نہیں، ان کے یہ صرف انسانوں کے حقوق جانتے ہیں، خدا کا مخلوق پر کیا حق ہے یہ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ تو یہود و نصارہ نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، میری امت بھی پچھلے لوگوں کو فالو کرے گی، یعنی اس امت میں بھی ایسے علماء پیدا ہوں گے جو وہی حرکتیں کریں گے جو کنہوں نے کی ہیں، یہود و نصارہ نے۔ فرق یہ ہے
کہ یہود و نصارہ میں سارے غلط ہو گئے تھے، جبکہ نبی نے یہ خوشخبری دی ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں دونوں چیزیں چلیں گی، اہل حق بھی اور اہل باطل بھی. سارے اہل باطل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایسا دین پیش کر رہا ہے جس سے یہ تصور آ رہا ہے کہ یہ سارے غلط تھے اور میں صحیح ہوں، تو اس کا مطلب یہ 100% غلط ہے، کیونکہ سارے غلط نہیں ہو سکتے. بلکہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے ظاہرین علی الحق، ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، یعنی وہ چھوٹی جماعت نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی جماعت ہوگی. تو یہود و نصارہ نے کیا گڑبڑ کی؟ دوسری شادی پہ پابندی لگائی. عورتیں اس ٹاپک سے کیا ہوتی ہیں؟ بولو، ناراض. پہلی بیوی کے آنسو دیکھے انہوں نے ترس آتا ہے، یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے، ختم. حالانکہ ان کے مذہب میں 4 سے زیادہ کی اجازت تھی، تو انہوں نے 4 کی کو بھی نہیں رکھا. انہوں نے کہا یار یہ تو عورت بیچاری روتی ہے، سالوں کو تکلیف، سسر کو تکلیف، چھوڑا یار یہ ختم. قربانی کا فلسفہ انہوں نے کیا کر دیا کہ کیا جانور کٹ رہا ہے بھائی، تڑپ رہا ہے، ٹانگیں مار رہا ہے، خون نکل رہا ہے، یہ عجیب بھیانک والا منظر، اف. تو بہتر نہیں ہے یہ پیسے کسی مسکین کو دے دو، غریب کو دے دو، ٹرسٹ کو دے دو. تو آہستہ آہستہ نا تبدیلیاں ہوتے 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 نماز روزہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. اب پتہ ہی نہیں ان کا رمضان کب آتا ہے کب جاتا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے عیسائیوں کے. حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم پہ روزے ایسے فرض ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے. لیکن اس امت کے علماء نے ایک کام بڑا شاندار کیا، اور یہ آج نہیں، یہ 1000 سال پہلے کر لیا. اس دین کو تحریف سے بچانے کے لیے اس امت نے یہ کام کیا کہ صدیوں پہلے فقہا نے جو ریسرچ اور تحقیق کر کے کتابوں میں لکھ دی، قرآن و سنت کی جو تحقیق، اور وہ پوری امت نے اس کو قبول کیا. تو اس امت کے اکثر علماء نے فتویٰ دیا کہ اب انہی میں سے کسی ایک تحقیق پر عمل کیا جائے گا، مزید کوئی 5ویں تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ تحقیق کے نام پہ لوگ قرآن و سنت سے دور نہ ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان میں سب سے پہلے جو ریسرچ کا کام تھا، تحقیق کا کام، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حماد، ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے شروع کیا. باقاعدہ فقہ کو ریٹن فارم میں لانا، بولو بھائی، شروع کیا کہ قرآن و حدیث کی ریسرچ کو ابھی کیا کرنا چاہیے، کتابی شکل میں بند. مسائل کو ترتیب سے لکھ لینا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، یہ ناجائز. وضو کے احکام، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، روزے کے احکام، غنیمت کے احکام، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، وراثت کے احکام، کتاب الحدود، سزاؤں کے احکام، ریاستی قوانین. یہ تمام چیزیں فقہ کی کتابوں میں کیا ہو گئیں؟ ریٹن فارم میں لے آئے. یہی کام امام شافعی نے بھی کیا جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہی کام امام مالک نے بھی کیا. یہی کام امام احمد ابن حنبل نے بھی کیا. اور بھی فقہا نے یہ کام کیا، مگر امت نے ان چاروں کو جس طرح سے قبول کیا کسی اور کو یہ مقبولیت نہیں ملی، کیونکہ ان کے دلائل بڑے وزنی اور جاندار تھے. تو جب یہ 4 فقہ وجود میں آئے، ان میں کچھ مسائل میں اختلاف بھی تھا، اتفاق بھی تھا. تو اس وقت کے تمام علماء کا یہ فتویٰ آج بھی کہ اب اگر کسی نے اسلام کو فالو کرنا ہے تو اس کی تحقیق اگر ان چاروں فقہا سے ٹکرائے گی تو اس تحقیق کو کہاں دیوار پہ دے مارا جائے گا. وہ اس کی اپنی رائے ہوگی، وہ اسلام بولو نہیں ہوگا. اب اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ان چاروں کو فالو کرو،
یہ بالکل ایسے ہی جاہلانہ سوال ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حدیث کو صحیح مانو جو امام بخاری نے جس کو صحیح کہا ہو. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مصحف عثمانی کو فالو کرو, جو حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا تھا اس کو فالو کرو. کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ بولو بھائی. یا نبی نے فرمایا کہ اتنے سارے قرآن کے نسخے ہوں گے, وہ نسخہ جو حضرت عثمان مرتب کریں اس کو فالو کرنا, باقیوں کو جلا دینا. کہیں لکھا ہے یہ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حضرت عثمان کے دور میں ہر آدمی نے اخپل طریقے سے قرآن لکھا ہوا تھا, ہر ایک کی ترتیب دوسرے سے بولو نا ڈفرینٹ تھی, مختلف تھی. حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ امت کو آپ اس اختلاف سے بچائیں جو یہود و نصارہ میں ہوا تھا. ان کی تورات میں تحریفیں شروع ہو گئیں, تو اس امت میں بھی قرآن میں کیا ہوں گی؟ لڑائیاں. ہر آدمی کی اپنی ترتیب ہے, ایک ترتیب پہ قرآن جمع ہونا چاہیے. حضرت عثمان نے صحابہ کو جمع کر کے ایک ترتیب پہ قرآن مرتب کیا اور باقی تمام نسخے جلا دیے, ختم کرا دیے. حالانکہ نبی نے اس کا حکم بولو نہیں دیا تھا. اور یہ جو قرآن ہم جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں, پہلے سورہ بقرہ, آل عمران, نبی نے یہ ترتیب متعین بولو نا نہیں کی ہے. لیکن آپ اس ترتیب کو چینج کر سکتے ہو. اب کوئی نیا قرآن لے کر آئے, یہی قرآن ہو لیکن ترتیب چینج ہو, مان لو گے اس کو؟ اور وہ یہ دلیل دے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, یہ حدیث میں کہاں ہے کہ یہ والی ترتیب کو فالو کرنا ہے, وہ والی ترتیب کو فالو نہیں کرنا. جیسے یہ جاہلانہ اعتراض ہوگا, اسی طرح یہ بھی ایک جاہلانہ اعتراض ہے کہ 4 فقہ کو فالو کرنے کا کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے, 5واں کیوں نہیں بنا سکتے ہم؟ اور اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم 4 کو نہیں مانتے, ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ 4 تورات اور انجیل کو مانتے تھے, قرآن حدیث کو ماننے والے اب پیدا ہوئے ہیں 15ویں صدی میں. انہوں نے گویا تورات اور انجیل پہ ریسرچ کر کے یہ مسائل لکھے ہیں. لفاظی ہے لفاظی. جیسے عورتوں کے حقوق کے نام پہ عورت کی کا استحصال ہو رہا ہے نا, عورت کی آزادی کے نام پہ بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ عورت کا. ایسے ہی قرآن و حدیث کی تحقیق کا نام پیش کیا جا رہا ہے, بیڑا قرآن و حدیث کا غرق کیا جا رہا ہے. امت لیبل اتحاد کا لگایا جا رہا ہے کہ ہم 4 فقہ کو ختم کرتے ہیں, ایک قرآن پہ آ جاؤ, ایک حدیث پہ, لیبل اتحاد کا. لیکن عملاً 5واں فرقہ نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی 6واں نکال رہا ہے, کوئی 7واں نکال رہا ہے, کوئی 8واں نکال رہا ہے, اور لیبل سب نے بڑے خوشنما کہ ہم کیا کر رہے ہیں, امت کو متحد کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں قرآن لکھوں گا اور ایک کتاب میں جمع نہیں کروں گا اس کو, میں بقرہ سورہ الگ, سورہ بقرہ الگ ہوگی صحیفوں پہ جیسے چمڑوں پہ ہوا کرتی تھی نا, اور اس طرح سے اب قرآن چھپے گا. سورہ بقرہ کی چند آیتیں ایک پیج پہ ہوں گی, آل عمران کی کچھ الگ چمڑے پہ ہوں گی, چمڑوں پہ لکھوں گا, کاغذ پہ بھی نہیں. اور اس طرح ایک مٹکے میں کاغذ کو جمع کروں گا, یہ قرآن ہے. اسے کوئی کہ بھائی یہ کون سا طریقہ, کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا. نبی کے دور میں قرآن واقعی ایسا ہی جمع ہوتا تھا. تو ہم کہیں گے جب ایک خلیفہ راشد نے ایک کام کیا امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے, سب نے مان لیا, تو آپ کو بھی چاہیے اس کو مان لو. تو اسی طرح قرآن و سنت کے نام پہ جو ریسرچ کا کام ہے یہ کمپلیٹ پہلے ہو چکا ہے. اب نئی ریسرچ کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ نئے نئے فتنے آ کے آپ کو ریسرچ کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. 3 طلاقوں کا 3 ہونا یا 1 ہے یا 3 ہے, یہ ریسرچ آج سے 1200-1300 سال پہلے, 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکی ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اب اگر کوئی نیا فتویٰ لا کے دے رہا ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں, اس کی ریسرچ اٹھا کے اس دیوار پہ مار دو. سمجھ رہے ہو؟ بولے زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ریسرچ ہو چکی ہے. چاہے وہ کتنے ہی خوشنما نعرے لگا رہا ہو, قرآن, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں صرف, یہ جو منکرین حدیث ہے نا یہ صرف قرآن کو مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم صرف اللہ کے کلام کو مانتے ہیں, اللہ کے کلام, ایسے اللہ کا لفظ بڑا گاڑا گاڑا استعمال کر, حالانکہ اللہ کو مانتے ہوتے تو حدیث کو بھی مانتے. اسی طرح جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے, اگر وہ واقعی مانتا ہے تو فقہا کو مانے گا, وہ مانے گا فقہا کو, کیونکہ قرآن اور حدیث نہیں بتایا ہے کہ ہر ایک کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی. اس امت میں کچھ فقہا ہوں گے
اور کچھ عام لوگ ہوں گے. عامی آدمی کا کام ہے فقہا کو فالو کرنا. یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. اگر کوئی خود فنٹر بن کے سب کچھ بنا ہوا ہے, وہ قرآن و سنت کو ماننے کا لیبل لگا رہا ہے, حقیقت میں وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتا. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ رات کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اچھا خیر, تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس امت میں بہت بڑی گمراہی سے ائمہ اربعہ نے, امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد ابن حنبل نے, ان لوگوں نے اس امت کو بچا لیا ہے. اگر یہ فقہ مدون نہ ہوتا, 1200-1300 سال پہلے ریٹن فارم میں نہ آتا, تو ہر نیا مفتی قرآن و سنت کے نام پہ نئی کتاب لکھ رہا ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ اور آج چونچو کا مربع بن چکا ہوتا دین. تو اس لیے امت کہتی ہے کہ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. اور جب بھی اسلامی حکومتیں دنیا میں آئی ہیں, انہی میں سے کسی ایک فقہ کو ایز اے لا نافذ کیا گیا ہے. افغانستان میں جب سے اسلام آیا فقہ حنفی ہے, آج بھی ہے, لا کا حصہ ہے. خلافت عثمانیہ 700-800 سال چلی ہے, فقہ حنفی تھا. اس سے پہلے خلافت عباس جو تھی اس میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی نافذ تھا. اندلس میں فقہ مالکیہ تھا. ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کہ کوئی فقہ ہی نہ ہو, بس قرآن و حدیث پر عمل کریں گے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لا میں کوئی فقہ نہیں ہے, قرآن و سنت, کہ بھئی قرآن و سنت پہ عمل کریں گے. لیکن جس کا جب جی اٹھتا ہے قرآن و سنت کی غلط تشریح کر کے لا پاس کر کے بولو نافذ کر دے. خلا کا دیکھو نا, یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا دیا جا رہا ہے, اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے. جج وہ قرآنی آیتیں باقاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ ان آیتوں کا وہ مفہوم کوئی بھی بیان نہیں کرتا جو مفہوم عدالت بیان کر رہی ہے. لیکن لیبل کیا لگا دیا؟ بولو قرآن و سنت. تو جب ایک فقہ کے پابند نہیں ہوتے نا تو پھر یہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسلامی قانون صدیوں پہلے ریٹن فارم میں آ گیا. فقہا نے بتا دیا کہ بقرعید میں قربانی کا مطلب قربانی ہی ہے, کچھ اور اس کا مطلب بولو نہیں ہے. چاروں فقہ میں, فقہ حنفی میں بھی, مالکی میں بھی, شافعی میں بھی, حنبلی میں بھی, فقہا نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ اگر آپ بقرعید کے دنوں میں اللہ کا تقرب, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جانور کی گردن بولو کاٹنی پڑے گی. بظاہر یہ بڑا عجیب عمل ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اس گائے کا کیا قصور ہے؟ اب ہمارے بچے ہمیں کہہ رہے ہیں ابو معصوم سا بچڑا لے کر آنا. بچے میرے 2 ہفتے سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیا لے کر آنا؟ کوئی گائے لے کر آئیں معصوم. اب کل میں نے ایک چھوٹی بچی سے پوچھا, میں نے کہا کیا مطلب معصوم؟ تو چھوٹی بچی کہتی ہے پخراٹ قسم کی نہ ہو. یہ پتہ نہیں لفظ کہاں سے سیکھ رہے ہیں, پخراٹ, پخروٹ, خراٹ, سوری کہہ رہی خراٹ نہ ہو. چھوٹی بچی ہے, کہہ رہی خراٹ نہ ہو, یعنی وہ مارنے والا. میں نے کہا پھر کہہ رہی معصوم گائے ہو. میں نے کہا جانور سارے معصوم ہی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پڑوسی جو لے کر آئے وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب تھی اور ہماری والی کیا ہوگی, اس کے کہیں خدا نخواستہ کوئی اسکینڈل چل رہا ہو اس کا. بچوں کو تو میں نے نہیں کہا, لیکن تو جانور سارے کیا ہوتے ہیں بولو نا, معصوم ہی ہوتے ہیں بھائی. کوئی معصوم سی گائے. وہ ایک صاحب کہنے لگے نا کہ حاملہ گائے کو ذبح کرنا گناہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے پیٹ میں ہے. ہم نے کہا اس کی ماں نے کوئی کیا کیا ہے, کوئی ناجائز تعلقات ہے, کیا ہے بھائی, وہ بھی تو معصوم ہی ہے. جانور چاہے نابالغ ہو یا بالغ ہو, سب کیا ہوتے ہیں, معصوم ہی ہوتے ہیں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر حاملہ گائے کو ذبح کر دیا تو بچہ پیدا ہوگا, تو اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں ویسے ہی کھا جاؤ, فقہاء حنفیہ کہتے ہیں ذبح کر کے کھا جاؤ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ نہ کیا جائے یہ. خیر, تو اسلام اسی شکل میں فقہ کی کتابوں میں فقہا نے کیا کر دیا, محفوظ. صدیوں پہلے یہ کام کر دیا تاکہ اس امت میں تحریفات کا دروازہ نہ کھل جائے. طلاقیں غصے میں دے دیں, اب ندامت ہو رہی ہے, تو ہر مفتی کا دل چاہتا ہے ان کو گنجائش دی جائے.
کہ یار کسی طرح یہ آپس میں مل جائیں، لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ بولو، بند، نہیں مل سکتی، ختم. لوگ رو رہے ہوتے ہیں، آئے دن مسائل ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کوئی گنجائش. میں کہتا ہوں بھائی میرا دین ہوتا تو گنجائش دے دیتا، میرا تھوڑی دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، ہم تو نقل کرنے والے ہیں. اب آپ کے آنسو، آپ کے بچے، اللہ کو اگر ترس آ جاتا ہے وہ قانون دوبارہ سے نازل کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے. تو زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے نا. ابھی پرسوں ترسوں مسئلہ آیا، اس نے کہا اگر تم نے ماموں سے بات کی تو تم مجھ پر حرام ہو. بلا وجہ ماموں سے بات کرنے پر حرام، یہ کوئی بات ہے؟ انسانیت ہے تو گدھا پن ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کو ماموں سے بات کرنے سے روک کیوں رہے ہو؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے، ماموں کا رشتہ تو قریب ترین رشتوں میں سے ہے نا. یہ بھی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے آج کل مردوں میں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ پابندی لگانا ممکن نہیں ہوتا اور اس میں آپ کی مخالفت ہوگی. آپ نے اپنی بیوی پہ پابندی لگا دی، اپنی ماں سے بات نہیں کرو گی، اس کا مطلب آپ خود بہت بڑے جاہل ہو. لوگ کہتے ہیں وہ ماں جو ہے نا اپنی بچی کو خراب کر رہی ہے اس لیے میں نے پابندی لگائی ہے. خراب کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو، اس خرابی کی اصلاح کی کسی اور طرح سے کوشش کرو. بچی پہ پابندی لگا دو کہ ماں سے بات نہیں کرے گی، یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو آپ غلط کر رہے ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے لڑکی کا باپ پابندی لگا دے بیوی پر، اپنی بیٹی پر، کہ اپنی میاں سے بات چیت نہیں کرو گی، تو عورت مانے گی اس پابندی کو؟ کہیں گے ابا شادی کیوں کی تھی، میرا میاں ہے. تو ایسے ہی اگر میاں پابندی لگا دے کہ ابا سے بات نہیں کرو گی تو یہ میاں کے جاہل ہونے کی دلیل ہے. لوگ کہہ رہے ہیں وہ ابا خراب کر رہا ہے بیٹی کو، تو خراب کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، وہ اس کا کوئی اور حل سوچو. ابے بھائی یہ ایسا ہی ہے جیسے روٹی کھانے سے پیٹ خراب ہو رہا ہے، کھانا کھانے سے پیٹ خراب ہو رہا ہے، تو حکیم کہ کھانا ہی نہیں کھانا آپ نے، تاکہ فساد کی جڑ کیا ہو جائے؟ ختم. تو کھانا ہے، پیٹ صحیح کرنے کی کوشش کرو. تو یہ جو محرم رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، لڑکی کا ابا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس سے بات لگانے پر، بات چیت کرنے پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا. جو پابندی لگائے گا وہ خود غلط ہے. اور پابندی کیسے لگاتے ہیں؟ تم نے اپنی بہن سے بات کی تو تمہیں طلاق، تم نے اپنی بہن سے بات کی تو تم مجھ پہ حرام، تم نے اپنے ماموں سے، یہ کیسز آ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہوتے ہیں حرام سے میری نیت تو یہ تو تھا ہی نہیں، میں تو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا. مطلب تو طلاق ہی ہوتا ہے. بیوی جب حرام طلاق ہوتی ہے تو ہی تو حرام ہوتی ہے نا. پھر جب مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ماموں سے بات بیوی نے کی ہے تو بیوی آپ پہ کیا ہو گئی؟ حرام. تو کہہ رہے وہ تو میں نے الفاظ واپس لے لیے تھے. طلاق کے الفاظ میں ریورس گیئر بولو نہیں. نکاح اور طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. ورنہ جتنے میاں آج بیٹھے ہوئے ہیں نا، نکاح میں جو انہوں نے قبول کیا تھا وہ سارے واپس لے لیں. کیا خیال ہے؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کیا کہیں گے؟ بیگم سے جا کے ہم نے جو قبولا تھا ہم نے کیا کر لیا؟ بیگم غلطی سے قبولا تھا، میں نے واپس، میں نہیں قبول رہا. ٹھیک ایسا ہی ہوگا نا. جس دن وہ زیادہ خرچہ کرائے گی، آج بھائی یہ لے آؤ، آج مجھے پیزا کھانا ہے، میاں کو غصہ آیا، کہہ رہے میں طلاق تو نہیں دے رہا، کیونکہ طلاق کے تو بڑے فسادات ہیں، میں نے جو قاضی کے سامنے قبولا تھا وہ قبولا میں نے واپس لے لیا، تو بڑے مزے آ جاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب بچوں کا کیا ہوگا؟ واپس اگر لے لیا آپ نے، بچے کہیں گے ابا آپ نے تو قبولے کو واپس لے لیا، اب ہم کیا کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے نکاح اور طلاق میں ریورس گیئر بولو نہیں رکھا. آپ نے کسی عورت کو طلاق دی، اب وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے، آپ محفل میں پہنچ گئے، بھائی میں طلاق کو کیا کر رہا ہوں؟ واپس لے رہا ہوں. چل بھائی وہ بیچارہ نیا والا بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا اچھا بھائی تم نے واپس لے لیا تو اب کیا کر. تو طلاق میں ریورس گیئر بولو نا بھائی نہیں ہے. تو منہ سے نکالنے سے پہلے کہہ رہے تو منہ سے نکل گئی ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے میرے منہ سے نکل گئی ہے. کانوں سے نہیں نکلتی طلاق، ناک سے نہیں نکلتی. طلاق جب بھی نکلے گی یا تو قلم سے نکلے گی یا منہ سے نکلے گی. اور یہ بھی ڈرامے بہت ہو رہے ہیں، طلاق نامہ لکھا ہوا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، اس پہ سگنیچر کر کے کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی. ابے بھائی سامنے لکھا ہوا ہے طلاق نامہ ہے، نیچے 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں، تو سائن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری نیت، تو کیا تھا پھر؟ یہ کہنے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے. تو پھر کیوں کوئی بھی کاغذ لائے گا کبھی سائن کرو گے؟ پہلے بندہ پوچھتا ہے نا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے.
لیکن تحریف کے دروازے کھل رہے ہیں. آپ کو ایسے مفتی مارکیٹ میں اب ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. ایک مصر کے مفتی صاحب ہیں, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے فتویٰ دیا. ایک آدمی نے کہا میں نے غصے میں دیے اور میں نہیں چاہتا تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ تو میاں بیوی کو ایک جان دیکھنا چاہتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو کاموں کے درمیان مبتلا ہوتے تھے, ایک مشکل اور ایک آسان, تو ہمیشہ آسان کو ترجیح دیتے تھے. تو بعض علماء کہتے ہیں طلاق ہو گئی لیکن ہم آسان کام کو ترجیح دیں گے, نہیں ہوئی. اس میں کیا ہے؟ یہ ہے وہ فلسفہ, یہ ہے وہ فنڈر گیری کہ آپ نے, اللہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی اکٹھے ہی رہیں, طلاق کو اچھا نہیں سمجھا گیا, لیکن 3 طلاقوں کے بعد بھی اللہ چاہتے ہیں, ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اللہ جب تک چاہتے ہیں جب تک زبان سے یہ الفاظ نہ نکالو, اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ نکالو یہ الفاظ زبان سے. جب آپ نے نکال دیے تو اب سزا ملے گی. تو ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے تھے یار, اپنے گھروں میں ہم نے خاندانوں میں بڑوں کو دیکھا ہے, 1000 لڑائیاں ہوئی, سب کچھ ہوا, مگر یہ لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے. آج پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض ہیں, یہ کیا کھا رہے ہیں, بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں. اور عورتیں بھی ایسے ہی ہیں, ذرا سا جھگڑا ہوا, مجھے طلاق چاہیے, مجھے کیا چاہیے, میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ, مجھے کیا چاہیے, طلاق چاہیے. پھر وہ نکال دیتا تو کہتے مجھے تو نہیں چاہیے تھی, میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی. تو یہ جو دور ہے نا, دور, اس میں عدم برداشت کو ایک کمال کی چیز سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے؟ بولو. کمال, کہ مجھے برداشت ہی نہیں ہوتا, یہ بہت بڑا. حالانکہ انسان کی جو صفت ہے وہ اس میں برداشت ہو, غصے میں زبان پہ کنٹرول کرے. نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو رنگ میں کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے, قابو کرے. لیکن آج نوجوانوں کے ڈائلاگ سنیں آپ, دوستوں میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ابے میرا تو, تجھے پتہ ہے جب مجھے غصہ آتا تو میرا تو دماغ کام ہی نہیں کرتا, تجھے پتہ ہے نا. یہ شو مار رہے, فلمیں دیکھ دیکھ کے نا, ڈرامے دیکھ دیکھ کے, یہ کلچر ہے. ابے تجھے پتہ ہے جب مجھے غصہ آتا ہے تو تجھے پتہ ہے پھر اپن کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے, پھر تو میں باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں. وہ بھی کہتا ہے یار ماشاء اللہ یار کیا اللہ نے. تو یہ کمال کی بات نہیں, یہ گدھا ہونے کی علامت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہیں, گدھے ہیں. ایک دم لگوا لیں آپ کہیں سے جا کے. وہ ڈاروین نے جو کہا تھا نا بندر کی دم تھی وہ شارٹ ہو گئی ہے, ڈاروین سے پوچھیں ایک آدھ دم اگر کہیں پڑی ہوئی ہو. وہ بندر سے انسان بنے ہیں نا, تو دم غائب ہو گئی, نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں سائنسدان. تو وہ ان سے کہیں اگر کہیں سے وہ دم نظر آئے تو ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے, اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی, اس کے لگا دو. گدھا اسی طرح چیختا ہے. مرد کو اللہ نے اختیار دیا ہے طلاق کا, اس لیے کہ مرد میں قوت برداشت بولو زیادہ. اگرچہ خواتین اس کو مانتی نہیں ہیں, خواتین کہتی ہیں ہم میں قوت برداشت زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے. کل میں ایک جم گیا, ان جم والوں نے کہا میں ہمارا نام نہیں لینا ممبر پہ, نام لیے بغیر بتانا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں خواتین کا بھی انتظام ہے ٹریننگ میں؟ تو انہوں نے کہا تھا, اب نہیں ہے. یعنی خواتین کے لیے انہوں نے پردے میں دن کے وقت میں الگ انتظام رکھا ہوا تھا کہ جس میں صرف خواتین ایکسرسائز کے لیے جو جم میں جاتی ہیں. آج کل بہت حد تک خواتین کے لیے بھی ایکسرسائز ضروری ہوگی, کیونکہ گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے, چلنا پھرنا اور سارے کام مشینیں کر رہی ہیں. ہماری مائیں تو سل پہ پیس رہی ہوتی تھیں نا, آٹے گوندھ رہی ہوتی تھیں, اور بہت محنت والی زندگی تھی پہلے عورتوں کی. اب تو کوئی بچے کو جو معذرت کے ساتھ ہگائی متائی کا کام پیمپر نے اپنے ذمے لے لیا ہے. تھوڑی سی نامناسب الفاظ ہے. پیمپر کیا کر رہا ہے وہ بچے کی, وہ سارا ٹینشن پیمپر نے اٹھا لی. آدھا دن بچہ اسکول میں, اس کے بعد ویڈیو گیم لگا کے دے دو اس کو, کمپیوٹر پہ بٹھا دو, کمپیوٹر پال لیتا ہے. شام کو قاری صاحب آ جاتے ہیں, تو ماں بچوں کو پالنے کی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. تو اب گھر میں کام کاج رہے نہیں ہیں, تو اب ضروری ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی عورتوں کی ہوں کہ وہ دھماکے سے پھٹے نہیں. کیونکہ کھانے کی اسپیڈ ہماری خواتین کی وہی ہے جو پہلے زمانے میں ہوا, بلکہ ڈبل ہو گئی ہے. اور کھانوں میں بھی پیزے برگر آ گئے, جسے کھا کے آدمی ویسے ہی برگر بن جاتا ہے, گول ہو جاتا ہے. تو اب اگر وہ ایکسرسائز کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو صحت کا کیا ہوگا, بیڑا غرق ہوگا, جو ہو رہا ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا یار کوئی خواتین کے لیے انتظام ہے؟ وہ
تو انہوں نے کہا کہ تھا اب نہیں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں لڑتی بہت تھی. یہ ان کے الفاظ ہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا. کہہ رہے جیسے یہاں مرد سارے ایکسرسائز کر رہے ہیں نا, جیسے ایک آدمی یہ وہ ڈنٹ پیل رہا ہے ادھر بیٹھ کے, وہ مشین ابھی خالی نہیں, دوسرا ویٹ کر لے گا تھوڑی دیر کہ یار چلو میں کچھ اور کر لوں, جب یہ فارغ ہو گئی مشین تو میں. کہہ رہے خواتین کیا کر رہی تھیں؟ کہ بھائی تم گھنٹہ ہو گیا میں تمہیں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ, تم کے جہیز میں ملی ہے تمہیں یہ مشین ہے, چھوڑ ہی نہیں رہی, یہاں سب کا حق ہے. تو کہہ رہے وہ اتنی لڑائیاں ہوئی کہ ہم نے انتظام ہی ختم کر دیا. تو میں نے کہا آپ کیا ہوا ہوگا, کراچی میں جم ایسے بہت سے چل رہے ہیں جو صرف کس کے لیے ہیں؟ خواتین کے لیے. انہوں نے کہا جتنے بھی چل رہے ہیں سب میں یہی ٹینشن ہے, جا کے تحقیق کر لو. لیکن انہوں نے کہا میرا نام ظاہر نہیں کرنا. وہ پٹیں گے, اپنی بیوی سے پٹیں گے, مجھے پتا ہے, اس وجہ سے نام ظاہر کرنے سے منع کر رہے ہیں. تو خواتین کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے آدمیوں کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر اللہ نے حضرت آدم کو پہلے لے کر آئے ہیں, اماں حوا کو بعد میں, پہلے عورت کو لانے سے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا ہے جو اس پہ کنٹرول کرے گا. اچھا انہوں نے کہا جہاں مخلوط ماحول ہے نا, مرد اور عورتیں اکٹھے جم میں ہوتے ہیں, وہاں یہ پھڈے نہیں ہوتے. شاید وہاں شرم کی وجہ سے یا کوئی وجہ ہوگی, لیکن وہ تو ظاہر ایک بےہودہ ماحول ہے, وہ تو ناجائز ہے بالکل. تو اللہ میاں نے پہلے آدم کو پیدا کیا, اس کے بعد حوا کو. اماں حوا کو اکیلے پیدا نہیں کیا, پہلے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کس کو پیدا کیا ہے؟ بولو, آدم کو. تو یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا, جس میں یہ کہ مرد بیوی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا, بچوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا, تو یہ بھی کنٹرول سے باہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی اس آدمی کی گھر میں, جو گھر میں ماتحتوں پہ سختی کرنے کی اتھارٹی ختم ہو جائے, وہ آدمی گھر میں 2 ٹکے کا نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے خلیل الرحمان قمر صاحب کو, جنہوں نے وہ میرا جسم میری مرضی والی خاتون کو سنائی تھی نا کھری کھری. یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے اس کو میں سلام کروں گا. خلیل الرحمان کا کل میں نے کلپ دیکھا, ایسا طبیعت سے دھویا ہے انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے نا کہ نہ آپ بچوں پہ سختی کر سکتے ہیں نہ بیوی پہ سختی کر سکتے ہیں, یہ قانون ان ملکوں کے لیے ہے جہاں جو پیدا ہونے والے بچے وہ ریاست کی پراپرٹی سمجھے جاتے ہیں, ریاست کے ایسٹس ہیں, ان کا آپس میں خاندانی نظام ختم. ریاست کہتی ہے ہمارے بچے ہیں, یہ ماں باپ کے نہیں ہیں, ماں باپ کا کام ہے ان کو پال کے ہمارے حوالے کرنا, اس کے پیسے لے لو ہم سے. اسلام میں بچے ریاست کے نہیں ہوتے, بچے باپ اور ماں کے ہوتے ہیں. ریاست ان بچوں کی ہے, نہ کہ بچے ریاست کے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ملک ہمارا ہے, ہم ملک کے نہیں ہیں. انسان پہلے, کنٹری بعد میں ہوتے ہیں. کنٹری اور ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں, نہ کہ انسان ریاستوں کے لیے بنتے ہیں. انسان کو آزادی دی ہے اللہ نے, انسان کو زیادہ حقوق دیے ہیں. کنٹری اور ریاست کا کام ان حقوق کی پاسداری ہے, نہ کہ ان حقوق کو پامال کرنا اور اپنے حکام ان کے اوپر تھوپ دینا. یہ نہیں ہے. باپ کا حق اسلام نے, ماں کا حق اسلام نے خدا کے بعد, رسول کے بعد سب سے زیادہ بتایا ہے, اور آپ اسی کو آنکھیں دکھانے سے منع کر رہے ہو. اور میں تو کہہ رہا ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک اور خاندانی بات کی جو میں ممبر پہ نہیں کر پا رہا تھا, مجھے ڈر لگ رہا تھا اس پہ بڑا ایشو بن جائے گا, لیکن اس بندے نے کر دی. تو مولوی کو تو اس سے زیادہ مضبوط لہجے میں کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے جس اسٹائل میں کیا, بڑا خاندانی اسٹائل. انہوں نے کہا اس کلچر میں جس نے باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, ماں کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, شوہر کو بیوی پہ سختی کرنے سے روک دیا, اور ٹیچروں کو شاگردوں پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, اس لا نے ٹیچر کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی کر دی ہے. پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ ہم بھی بچپن میں اسکولوں میں اس ٹیچروں سے ہم نے مار کھائی, اور خدا کی قسم میں نے بھی کھائی ہے مار, اور مجھے اس مار کا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اور کمال کی بات, میں نے اسکول میں ٹیچروں سے مار زیادہ کھائی ہے, مدرسے میں نہیں کھائی. لیکن بدنام کون ہے؟ بولو, مدرسے بدنام ہے. 8 سال مدرسے میں نے ٹیچر سے مار نہیں کھائی, لیکن اسکول میں پہلی سے لے کے میٹرک تک ہم نے شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس میں مار نہ کھائی ہو. اب آپ اس کو ہمارا کمال سمجھیں یا ٹیچروں کا کمال سمجھیں یا ہماری نالائکی, کیوں مار کھا رہے ہیں؟ مفتی صاحب اتنا پٹ کیوں رہے تھے آپ, سوال پیدا ہوتا ہے.
آخر اسٹیمنا چاہیے نا. پہلی جماعت سے پٹنا شروع ہوئے کب تک؟ میٹرک تک پٹے. کیوں پٹے یہ میں بتاتا ہوں, یہ میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں ابھی. لیکن اس پٹنے میں کبھی ہمارے دل میں اپنے ٹیچر کے خلاف دل میں ہلکا سا بال بھی پیدا بولو نہیں. ہم نے کہا استاذ ہے, بڑے ہیں, ہمیں پڑھا بھی تو رہے ہیں, آج جو کچھ ہم انہی کی وجہ سے تو ہیں. اب آپ کو ذہن میں ہوگا کیوں پٹے مفتی صاحب اتنا کیوں؟ ہم تو آپ کا چینل انسبسکرائب کر رہے ہیں. بھائی ہم پٹے اس لیے تھا کہ ہمیں پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی شوق بولو نہیں تھا, بالکل بھی شوق نہیں تھا پڑھنے لکھنے. یہ تو مدرسے میں جا کے شوق پیدا ہوا ہے. اس میں ہماری کھیلنے کودنے کی عمر تھی یار, ہمیں شرارتوں میں زیادہ مزہ آتا تھا. تو اکثر اسکول لیٹ پہنچ رہے ہوتے تھے. ہماری ایک فیمیل ٹیچر تھیں, ان کا بچوں نے پیار سے نام چنگیز خان کی بہن رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ بہت سخت تھی. ہم بھی ڈھیٹ, گھر سے ٹائم پہ نکلے, پھر درمیان میں گولے گنڈے کھاتے ہوئے ادھر ادھر سے, اسکول بھی بہت دور تھا, بستے میں اتنی کتابیں لٹکا کے جا رہے ہوتے تھے. تو لیٹ پہنچتے تھے تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی تھی, ایک ادھر کھا جائے, ایک ادھر کھایا, ایک یوں کھایا, یوں کھایا, چلو جی. ہم نے کہا چلو 10 منٹ لیٹ میں اگر 4 ڈنڈے مل جائیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, بیٹھ جاتے تھے. پھر وہ ہمیں ٹیبل یاد کرنے کے لیے دے دے, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5. وہ 17 کا پہاڑے پہ آ کے, 17 کے پہاڑا جو تھا نا, 17 کا جو ٹیبل تھا وہاں آ کے ہم الجھ گئے. 17 1 17 17 2 34. یہاں تک تو یاد ہو گیا, تو تیسرے میں اٹک رہے تھے. ابے ہم نے کہا کون یاد کرے گا, مار کھا لو, یہ آسان ہے اس کو. تو اس پہ ہمیں یاد ہے 5ویں کلاس میں ہم سب بچوں کو کھڑا کر کے, ہماری انگلیوں کے درمیان ہماری فیمیل ٹیچر تھیں, میں ان سے ملنے گیا. اب 5ویں کلاس, 4تھی کلاس تھی, 5ویں میں ٹیچر تھیں فیمیل, انہوں نے ایسے انگلیوں کے درمیان پینسل رکھ کے ہمیں یوں دبایا ہے, زور سے, بہت تکلیف ہوئی, ہم چیخ رہے ہیں. پھر مجھے یاد ہے 200 بیٹھکیں, کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک. اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے آج تک 28 صحیح کام کر رہے ہیں. 200 بیٹھکیں. لیکن ہمیں ان ٹیچر کے بارے میں ذرا بھی بال نہیں آیا. ماں باپ نے بھی سکھایا تھا بھائی ٹیچر تو فیمیل ٹیچر ہے, ماں کی طرح ہے, میل ہے باپ کی طرح ہے. تو وہ 4تھی کلاس میں جن ٹیچر سے ہم پٹے تھے, مجھے بہت یاد آتی تھی کہ یار کبھی ان سے ملنے جانا چاہیے. اب تو وہ تو ظاہر ہے ہم 4تھی کلاس 5ویں میں, وہ 4تھی میں نکل گئی تھی, ہم 5ویں میں نکل کے کہیں چلے گئے, دوسرے اسکول میں آ گئے. اس کے بعد سے ان سے کوئی لنک پتہ نہیں کہاں. اب جب میں مشہور ہو گیا تو مجھے خیال آیا شاید وہ بھی ہمارے بیان سنتی ہوں, شاید وہ بھی ہمارا بیان سنتی ہوں کہ بھائی یہ بچہ تھا جو ہم سے اتنا پٹا تھا. تو مجھے ایک دم خیال آیا, تو میں نے انکوائری کی, ان کے گھر تک پہنچا, ان کے جہاں وہ ان کے بھائی رہتے تھے. ان کے بھائی سے کہا کہ آپ کی جو سسٹر تھیں ان سے ہم نے 1 سے 4 تک پڑھا ہے اور پٹے بھی ہیں الحمدللہ, اور بڑے شوق سے پڑھایا ہے انہوں نے. تو وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو ادھر کہیں رہتی ہیں, کہیں. انہوں نے لوکیشن, میں نے کہا ذرا ان کو نمبر دیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ طارق مسعود بات کر رہے ہو. سبحان اللہ. کتنے سال ہو گئے؟ میرا خیال ہے یہ 1980 کی بات کر رہا ہوں میں, 1980 کے بعد سے لے کے 2021. کتنے سال ہو گئے؟ ابے 41 نہیں ہو گئے, ہاں 40 سال بعد رابطہ ہو رہا ہے. یہ زیادہ نہیں ہو گئی؟ سوری 35 سال بعد, 1984 یا 85, 35 سال کے بعد میں نے کہا یار رابطہ کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ طارق مسعود بات کر رہے ہو. میں نے کہا جی. انہوں نے بتایا کہ ہم تو آپ کے بیان سن رہے ہیں, مجھے تو تھا ہی نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جو پٹتا تھا ہم سے. کہہ رہے میں تو آپ کے اتنے بیانات سنے اور بڑے زبردست. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہی طارق مسعود ہے جو آپ کے اسکول میں آپ سے پڑھتا تھا, پٹتا بھی تھا, اور انہوں نے مجھے ایک دن نقل بھی کرائی تھی. کیونکہ وہ ٹیچر میرا خیال بہت کرتی تھی.
مجھے یاد ہے میں ایک امتحان میں پھنس گیا تھا, انہوں نے آ کے بتایا دیٹ لکھ دو, دیٹ. تھوڑی سی دھاندلی کی انہوں نے, لیکن ان کو یہ تھا کہ یار چلو پٹ اتنا رہا ہے, اب امتحان تو پاس کراؤ نا اس کا. تو مجھے وہ نقل بھی یاد رہ گئی, یہ غیر شرعی کام ہے, لیکن چوتھی کلاس میں انہوں نے مجھے آ کے اسپیشل تھوڑی سی نقل بھی کرائی. ان کو یہ ترس آیا کہ اتنا پٹا ہے تو اب فیل نہ ہو جائے امتحان میں, چل بھائی یہ لکھ دے. تو ہم نے لکھ دیا. ہم نے کہا, وہ مجھے یاد رہ گیا کہ انہوں نے میری مدد کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا بیان کب سے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو, مجھے تو بڑی خواہش تھی کہ اس بچے کا نمبر تلاش کرو. تو خیر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا, فیملی کے ساتھ, ان سے ملا, ان کا شکریہ ادا کیا. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ہم تو مار کھا کے بھی ہمارے دل سے عقیدت الحمدللہ ختم, اور اپنے وہ ٹیچر ابھی بھی ہمیں یاد ہیں. اور بہت سارے ٹیچر ہیں جن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کچھ تو مارکیٹ سے ہی بیچارے, مارکیٹ تو نہیں کہنا چاہیے ٹیچروں کے لیے, ہماری زبان پہ مارکیٹ کا لوگ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک, کچھ زندہ ہیں, بوڑھے بوڑھے ہو گئے. تو کوشش کر رہا ہوں ایک ایک سے ملوں. تو لیکن آپ یہ دیکھو ہمارے ہاں جو ابھی جو کلچر معاشرے میں, جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں نا, ماں باپ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا ٹیچر نے سختی تو نہیں کی, تو آپ اپنے بچے کو استاذ کے خلاف کیا بنا رہے ہو, باغی بنا رہے ہو. بچے کو تو یہ کہو, یہ سکھاؤ. جیسے میں, ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے بیٹے نے گھر میں آ کے والدہ سے شکایت کی کہ مجھے قاری صاحب نے ڈانٹا ہے بہت زور سے, مجھے قاری صاحب نے بہت زور سے ڈانٹا ہے, یہ پتہ نہیں تھپڑ مارا ہے, کیا کیا ہے. تو بچے کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے ابو آئیں گے تو ان کو بتاؤں گی میں, وہ قاری صاحب کی کلاس لیں گے. تو وہ استاذ ہمیں اپنا واقعہ بتا رہے, میرا جب بیٹا آیا, اور وہ استاذ بھی مدرسے کے بڑے محتمم ہیں, مدرسہ بھی انہی کا, محتمم کا تو ایک روب ہوتا ہے نا کہ میرے بیٹے پہ کون ہاتھ اٹھائے گا بھائی, میرے بیٹے پہ, میرے ہی مدرسے میں قاری صاحب نے ہاتھ کیسے اٹھا لیا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو, بچے کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ, انہوں نے کہا وہ قاری صاحب نے تھپڑ مارا ہے, پتہ نہیں ڈانٹا ہے. تو میں نے کہا آج تو تم نے اپنے استاذ کی شکایت لگائی, اس کے بعد دوبارہ اگر لگائی نا تو قاری صاحب نے جتنا ایک مارا ہوگا تو 4 میری طرف سے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو اور قاری صاحب کو یا ٹیچر کو آزاد چھوڑ دیں, وہ ہڈیاں توڑیں, وہ جو یہ نہیں ہے, یہ تو زیادتی ہے نا. بے تحاشا مار پیٹ سے بچہ بگڑتا ہے, اور یہ ظلم بھی ہے بچے کے اوپر. لیکن اس ظلم سے بچنے کا یہ طریقہ کہ آپ نے ٹیچر کو, شاگرد کو آنکھیں دکھانے پر پابندی لگا دی. ہمیں یاد ہے کالج میں جب ہم تھے نا, ایس ایم سائنس کالج, اس وقت بھی پروفیسر حضرات طلبہ کو ایک آدھ تھپڑ لگا دیا کرتے تھے, اور طلبہ آگے سے جواب نہیں دیتے تھے, مگر اب نہیں ہے یہ. تو یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں, انہوں نے گھر میں باپ کو 2 ٹکے کا کر دیا ہے, جس کا کام ہے کھلانا پلانا, گیس بجلی کے بل دینا, مگر وہ یہ بچے کو پالے گا یہ کہہ کے کہ یہ میرا نہیں ہے بلکہ میں ریاست کی ایک نئی نسل کو پال رہا ہوں. ماں کو بھی 2 ٹکے کا کر دیا, جو ماں اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. شوہر کو بیوی کی نظروں میں 2 ٹکے کا کر دیا. نہیں آ رہی بات؟ اور اللہ بھلا کرے آپ کا, ٹیچر کو شاگردوں کی نظروں میں بولو 2 ٹکے کا کر دیا. جرمنی میں ایک یونیورسٹی ہے, میرا ایک شاگرد پڑھ کر آیا. اچھا میں پڑھا رہا تھا, ایک شاگرد سو رہا تھا نا, طلبہ میں ہوتا ہے بعض دفعہ سو رہے ہوتے ہیں سبق کے دوران, کچھ ہوتے ہیں ہر جماعت میں اس طرح کے 2-3 سوتو ہوتے ہیں. تو میں نے ذرا اس کو ڈانٹ لگائی کہ بیٹا سبق ہو رہا ہے, آپ سو رہے ہو یار. تو ہمارے ایک شاگرد ہے جرمنی سے آیا, انہوں نے کہا کہ جرمنی جب ہم یونیورسٹی میں پروفیسر پڑھاتے ہیں تو کوئی اسٹوڈنٹ اگر سو جائے تو پروفیسر کو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, کہ آپ کا کام ہے لیکچر دینا, پتلی گلی سے نکل لیں. یعنی ایک ملازم ہو گیا نا یہ, جس کا کام ہے اپنی ایک فارمیلٹی پوری کرنا. جو ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے استاد شاگرد کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان, ماں بیٹی کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, بھائی ہم تو کہتے ہیں باپ تو دور کی بات, بڑے بھائی سے بھی پٹنا چاہیے چھوٹے بھائی کو کبھی کبھار. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, میں دورہ حدیث کر کے آ چکا تھا, مولانا بن چکا تھا میں, کسی بات پہ ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں کوٹ دیا پکڑ کے, صحیح ہے نا. اور اب وہ واقعہ بڑا لمبا ہے, جو کس بات پہ کوٹا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار بڑے بھائی نے کیا کیا ہے, تھپڑ مارے ہمیں, 2 تھپڑ مارے تھے انہوں نے. کوٹنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہوتا ہے وہ بے تحاشا, کوٹنے بھائی 2 تھپڑ بھی کوٹنا پٹنا ہی کہلاتا ہے, 2-3 تھپڑ لگا دیے. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار میں
ہم مولوی بن گئے یار, اتنے بڑے ہو گئے, اور بڑے بھائی نے ایسے بلا وجہ ہاتھ اٹھایا. میں اپنا کیس مدرسے میں لے کر گیا, علماء کے سامنے رکھا. ایک دو حضرات نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کے بھائی کو بلاتے ہیں, ہم ذرا انکوائری کرتے ہیں, یہ غلط ہے, اگر غلطی کی ہے تو وہ سوری کرے, چھوٹے بھائی صحیح ہے جو بھی ہے. جو میرے شیخ و مرشد ہیں نا, جو میرے پیر ہیں جن سے میں بیعت ہوں, ان کے سامنے جب یہ کیس گیا تو انہوں نے مجھے بلایا. کیا کہانی ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے ایسے 2 تھپڑ مارے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کس بات پہ مارے, انہوں نے کہا روزانہ مارتے ہیں یا کبھی کبھار. میں نے کہا روزانہ کا تو معمول حضرت کا, ڈیلی کا تو ایسا معمول نہیں ہے. بہت دنوں کے بعد پٹے, بچپن میں تو پٹتے تھے لیکن اب بہت ٹائم کے بعد. تو مجھے کہنے لگے کہ بڑا بھائی اگر سال میں 1 دفعہ بغیر کسی وجہ کے چھوٹے کو کوٹ دے تو بڑا ہونے کا اتنا تو حق بہرحال بنتا ہے, یہ شو کرنے کے لیے کہ بڑا کون ہے, میں پہلے پیدا ہوا ہوں, تو بعد میں آئے. ہاں سال میں 1 دفعہ سے زیادہ ہو تو پھر انکوائری ہونی چاہیے, بھائی کیا بگاڑا ہے اس نے. سال میں 1 دفعہ یہ بتانے کے لیے کہ بڑا کون ہے, بولو بھائی بڑا میں ہوں, تو بعد میں پیدا ہوا ہے, میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں. تو یہ شو کرنے کے لیے اگر سال میں 1 دفعہ کوٹ دے تو بڑا ہونے کا اتنا تو رائٹ, یعنی اتنا تو اس کو حق دینا چاہیے نا. دیکھو دوست بھی جب دوست کو مارتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیوں مارا, وہ اگر ریزن بیان نہ کرے تو اس سے سزا لی جائے گی. تو دوست میں اور بڑے بھائی اور باپ میں فرق, بولو نا یار کیا ہو گیا, دوست میں اور بڑے بھائی میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, باپ میں اور دوست میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا. تو یہی تو فرق ہے, دوست 1 دفعہ بھی گالی دے گا ریزن پوچھی جائے گی, باپ کے 5-6 تھپڑ وہ معاف ہیں, وہ کیا ہیں, ساتھ میں بھی پوچھو ابا بس 6 تھپڑ کھا لی, اب ساتھ میں وجہ بتاؤ, میں تو نہ دوسری شادی کر رہا ہوں نہ پہلی شادی کر رہا ہوں, آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں. ابا آج کل اسی باتوں میں مارتے ہیں بچوں کو, تو نام کیوں لے رہے شادی کا, تو شرم نہیں آتی, اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی شادی کی باتیں کر رہے ہیں بھائی. یعنی اس کو یہ کہتے اتنا سمجھدار ہو گیا پھر بھی, بچہ ہوتا تو چلو ہم کہتے بچکانہ حرکتیں کر رہا ہے, اتنا بڑا ہو گیا تو پھر بھی 40 سال کا ہو کے بھی تجھے شرم نہیں آتی شادی کی بات کرتے ہوئے. پہلی کی بات کر رہا ہوں, پہلی شادی کی. تو جب ہمارے پیر و مرشد نے یہ کہا نا کہ بڑے بھائی کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ سال میں 1 دفعہ غریبی میں ویسے ہی, تو اس کی انکوائری کی آپ کو اجازت نہیں, تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, کوئی روز تھوڑی پٹ رہے ہیں, کیا خیال ہے, روز تھوڑی پٹ رہے ہیں, پٹ لو یار, مار کھا لو, پتلی گلی سے نکل لو. یہ اس سے گھر میں محبت کا ماحول بنتا ہے. جب تک آپ دوسرے کا حق پہچان کے دینے کی ہر آدمی اگر حق چھیننے کی کوشش کرے گا تو میرے بھائی پھر گھر میں محبت کا ماحول نہیں بنے گا. ابا کو یہ رائٹ ہونا چاہیے بلا وجہ بھی, کبھی کبھار, بار بار نہ ماریں بگڑے گا بچہ, کبھی کبھار بلا وجہ بھی ویسے ہی کوٹ دیں. آج ابا کا میٹر شارٹ تھا, اٹھا کے 2 لگا دیے انہوں نے, ویسے بہت غصہ, کیوں مارا بھائی, ویسے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. غصہ تیری اماں پہ آ رہا تھا, وہاں نکال نہیں سکتے تو نکالا کس پہ, کچھ پہ نہیں. اور ایسا ہوتا ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ ابا کو جب ہماری اماں پہ غصہ آتا ہے تو ہمیں کوٹتے ہیں پکڑ کے, مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں چلو یار تمہاری ماں پیٹنے سے بچ گئی, اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے. اس پہ خوش ہو کہ میری اماں الحمدللہ محفوظ ہیں. تمہیں تو جا کے ابا کو کہنا چاہیے ابا جب بھی اماں کو کوٹنے کا دل چاہے مجھے کوٹ دو پکڑ کے, ٹھیک ہے نا. باپ کی مار تو یار یہی تو چیزیں آخرت میں کام آئیں گی. برداشت کرو, برداشت. ہاں ابا کو اسلام نے یہی کہا ہے کہ بچوں کو کوٹو پیٹو نہیں, محبت دو. بڑے بھائی کو یہی کہا ہے کہ چھوٹے کو عزت دو. لیکن ہمارا جو لبرل طبقہ ہے یہ سارے خاندانی نظام کو کیا کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. بڑے چھوٹے, ہم تو علماء حکیم الامہ کی مجلسوں میں دیکھو, بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, وہ تو عام آدمیوں کو بعض دفعہ ڈنڈے سے مار دیا کرتے تھے, ڈنڈا مارتے تھے اس کو جب زیادہ تنگ کرتا تھا, تو لوگ کوئی بد زبانی نہیں کرتے تھے, کہہ رہے ہیں بڑے بزرگ ہیں یار انہوں نے تھپڑ لگا دیا, وہ مار کھاتے تھے, کہہ رہے ہیں یار بڑے بزرگ کی تھپڑ ہے تو ثواب ہے اس میں. ایک آدمی آیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا مجھے ایک دودھ والی سے عشق ہو گیا ہے. دودھ والی کو کیا کہتے ہیں, گھوسن, گاؤں میں پہلے ہوتی تھی نا, دودھ کا بزنس ہوتا تھا. تو کہہ رہا میں علاج چاہتا ہوں, میرے دل سے اس کا عشق نکل جائے. تو حضرت نے اس کو علاج, بزرگ تھے, پیر تھے,
تو بزرگوں کا کام پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل سے ناجائز ناپاک عشق نکالیں. تو حضرت نے اس کو علاج بتایا کہ دیکھ تو وہاں جایا بھی نہ کر, اس کا تصور جان بوجھ کر دماغ میں مت لے کر آ, نہ اس سے بات چیت کر, فی الحال اس یہ پرہیز ہے. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی, صرف اسے دیکھنے کے لیے دودھ خریدنے جاتا ہوں وہاں پہ, یہ نہیں ہو سکتا. علماء کا احترام تھا اس زمانے میں, بڑے بزرگ تھے, انہوں نے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے, زور سے ایک تھپڑ مارا کہ جب تو نے ہماری ہدایات پر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو ہم سے علاج کے لیے ہمارے پاس آیا کیوں ہے؟ جیسے ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, مجھے بخار ہے, میں کیا کھاؤں؟ ڈاکٹر کہ یہ کھاؤ گا, یہ تو میں نہیں کھاؤں گا. تو ڈاکٹر تھپڑ لگائے گا کہ نہیں؟ تو میرا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. ڈاکٹر تھپڑ اس لیے لگاتا, وہ کم از کم فیس تو لے رہا ہے نا, یہاں تو فیس بھی نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا, لوگوں میں تمیز تھی, ادب تھا, اس نے بدتمیزی نہیں کی آگے سے. بزرگ ہیں, مار دیا, تھپڑ چلا گیا. اگلے دن آیا, کہنے لگا حضرت وہ تھپڑ جب سے لگایا نا, وہ عشق میرا ویسے ہی نکل گیا, ختم ہی ہو گیا, کراماتی تھپڑ تھا وہ. تو آج چھوٹوں میں بڑوں کا ادب مارکیٹ سے شارٹ. اس لیے میں کہتا ہوں بڑے کو کہ چھوٹوں کی موجودگی میں اپنے باپ سے ڈانٹ کھایا کرو اور پھر برداشت کرو تاکہ تمہارے چھوٹے تمہارا احترام کریں. جب بچہ دیکھے گا اپنے باپ کو کہ یہ دادا کا احترام کر رہا ہے, میرے دادا کا, اس کی ڈانٹ مار کو برداشت کر رہا ہے, تو بچہ بھی آپ کو پھر برداشت کرے گا. لیکن وہی بات ہے, دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. فوت کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ باپ اتنی دیر سے بنتے ہیں کہ دادا بننے کی عمر نکل چکی ہوتی ہے. وہ تو باپ بننے کی عمر نہیں ہوتی, وہ اتفاق سے بن جاتے ہیں. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے بھائی. خیر, جو ہم قربانی پہ لے کے چلے تھے, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. خلیل الرحمان صاحب کے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپریشیٹ کریں, کیونکہ ایک ڈرامہ نگار جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. ایک مولوی بات کرے گا, لوگ کہتے ہیں مولاناؤں کا تو کام ہی یہی ہے, لیکن ایک ڈرامہ لکھنے والا آدمی جو لبرل سمجھا جاتا ہے, جب وہ اس طرح کی بات کرے گا تو وہ زیادہ, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو کیونکہ میڈیا سارا خلاف بول رہا ہے, تو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے, ہر جگہ اس کو پروموٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے ان کی ویڈیوز کو, اپریشیٹ کرنا ہے کہ آپ خاندانی آدمی ہو, بات کیا کر رہے ہو, خاندانی, اپنی روایات کے بھی امین, اپنی مذہب کے بھی امین ہو آپ. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو اس طرح کے قانون بنا رہے ہیں کہ باپ نہ آنکھیں دکھا سکتا ہے نہ ڈانٹ سکتا ہے, تو یہ باپ جیسے ان کے الفاظ ہیں کہ اس سے باپ کی ویلیو گھر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہے گی, وہ ملازم بن جائے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا وہ ذمہ داری اٹھانا چھوڑ دے گا, وہ پھر زنا کی طرف جائے گا. بھائی نکاح کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے, زنا کرو, زنا, عورت سے کام نکالو اور نکلو پتلی گلی سے. بیوی بنا کے گھر میں لاؤ گے, ٹینشن ہوگی, اس کا نقصان بالآخر عورت کو ہوگا, مرد کو نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور میں کہتا ہوں اگر یہ حقوق نسواں والے انسانیت کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں, تو جیسے مردوں کو پابند کیا ہے نا کہ عورت کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, ایسے ہی پھر عورت کو پابند کریں کہ وہ مرد سے پیسے نہیں مانگ سکتی, وہ اپنا کمائے گی. یورپ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ مرد کے ذمے نہیں ہے اس کو گھر لے کے دے, مرد کے ذمے نہیں ہے گیس بجلی کا بل دے, وہاں آدھا آدھا ہوتا ہے. 2 انڈے آتے ہیں ناشتے میں, بیگم صاحبہ کا انڈا ان کے پیسوں سے, آپ کے انڈے آپ کے پیسوں سے, ڈبل روٹیاں 2 آئیں گی, بریڈ. تو پھر یہی سسٹم ہوگا, ہر آدمی اخپل زندگی ہوگی. گھر میں جاؤ تو ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ گیس, سارا تو ہم تو آدھے ہوئے ہیں, ہم تو اسی میں کیا ہو گئے. ہمارے یہاں مرد اپنے لیے گھر نہیں بنا رہا ہوتا. یہ جتنے مرد ہیں نا, ان میں سے 99% وہ ہیں جنہوں نے بیوی بچوں کی خاطر پراپرٹی بنائی ہے کہ مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. کروڑوں روپے ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں, اتنے باوفا ہوتے ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے کہ نالائق بھی بہت ہیں, لیکن ریشو اچھے لوگوں کا الحمدللہ معاشرے میں زیادہ ہے. گورا اتنی ٹینشن نہیں اٹھاتا کہ بیوی بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر جائے, وہ دھواں چھوڑ کے جاتا ہے سگریٹ کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتا. جب مرتا ہے نا تو دھوئیں کی وہ آ رہی ہوتی ہے سگریٹ کی, تو کوئی پوچھے یہ آپ کے ابا کیا چھوڑ کر گئے, وہ کہتے ہیں دھواں چھوڑ کے گئے ہیں بس. یہ ہمارے یہاں پورے گیس کے سلنڈر چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے, وہ پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے کروڑوں کی, جو بچوں کے کام آتی ہے, بیوی کے کام آتی ہے. سمجھتے نہیں ہو, اگر ان کو یہ بیوی بچوں کا غم نہ ہو تو یہ کوئی پراپرٹی نہ بنائے. اکیلا آدمی تو کہیں بھی رہ لے بھائی, کیا ضرورت ہے اتنی پراپرٹی اور گھر بنانے کی. تو اتنی ٹینشن اٹھاتا ہے, اس کو حکم دے دیا کہ آپ کی جو بچی اگر بوائے فرینڈ کے ساتھ آئے گی تو آپ اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. بیگم صاحبہ جو مرضی کریں آپ اس کو آنکھیں
نہیں دکھا سکتے. تو نتیجہ یہی ہوگا کہ مرد کہے گا جب میں کچھ سختی نہیں رو بھی نہیں رہا ہے میرا, تو میں کیا کروں بھائی, اور نکل پتلی گلی سے, یہ میرا گھر ہے, تو اپنا گھر الگ بنا. اور اب ہو رہا ہے ایسے, اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب تو جہیز میں آدمیوں کو گھر بھی چاہیے کہ بیگم صاحبہ گھر لے کر آئیں جہیز میں. اور بعض قوم میں پورے فلیٹ مردوں کو جہیز میں ملتے ہیں, پورے فلیٹ مل رہے ہیں جہیزوں میں بھائی, گاڑیاں مل رہی ہیں, اور مہر دیکھو 25,000 روپے مہر, وہ بھی سکہ رائج الوقت لکھا ہوتا ہے آخر میں. ابے 25,000 میں سکہ رائج الوقت لکھنے کی کیا دھوکہ دے گا کوئی, وہ بھی وراثت میں تقسیم ہو رہا ہے, اتنے سے مہر ہیں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت نے اسلامی قانون کی حفاظت کی اور دین میں تحریف کے دروازوں سے روک لیا. اب قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی جانور کٹے گا, اتنے پیسے کسی غریب کو دیں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی. لیکن یہ 3 دن تک سہولت ہے, 10, 11, 12. چوتھے دن جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے, 5ویں دن جانور کاٹنا عبادت نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جانور کاٹنا ان 3 دنوں میں عبادت ہے. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے ان 3 دن میں قربانی نہیں کر سکے, چوتھے دن جانور ملا, آپ کو گم ہو گیا تھا, اب اسے کاٹو نہیں. اب قربانی کا ٹائم کیا ہو گیا؟ ختم. اب وہ جانور پورا صدقہ کر دو, اگر کاٹ دیا تو گوشت صدقہ کر دو اس کا. لیکن اب کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے, وہ قربانی نہیں کہلائے گی, اب صدقہ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب صدقہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو صدقہ عام دنوں میں عبادت ہے, 3 دن گزر جائیں صدقات و خیرات, اس میں جانور کاٹنا عبادت نہیں. اور ان 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں, اور یہ لبرل لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں, اتنا موٹا کٹا اٹھا کے لے آئے, یہ پیسے کسی غریب کو دینے کے لیے پورا سال ہے. اور اللہ کا شکر ہے جو قربانی خوش دلی سے کرتے ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی خوش دلی سے کرتے ہیں. اور جو قربانی پہ اعتراضات کر رہے ہیں نا, ان کی آپ انکوائری کریں گے, پورے سال کسی غریب کی مدد کی ان کو توفیق نہیں ملی. جس کا دل یہاں بڑا ہے وہاں بھی اسی کا دل بڑا ہوتا ہے. جو یہاں اتنا بڑا کٹا لے کر آ رہا ہے اس کا مطلب کنجوس نہیں ہے, بڑا دل ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا جانور ذبح کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کی مدد بھی یہ اچھے طریقے سے کرے گا, کیونکہ دونوں میں اللہ کی رضا مقصد ہے. تو اللہ نے گنجائش دی ہے, اچھا جانور لائیں, شو بازی نہیں ہونی چاہیے, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی, پیسے ہیں نہیں, قرضے لے کے اتنا بڑا بیل لے آئے کہ محلے والے بولے ماشاء اللہ, اس کے بعد وہی کٹائے, باقی پورے سال پھر گھر میں تانے. قرآن نے کیا کہہ رہا ہے کہ نہ اتنے کنجوس بنو کہ ہاتھ گردن سے باندھ لو, نہ اتنا ہاتھ پھیلاؤ کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے. تو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں, ہر ایک کی چادر دوسرے سے مختلف. لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ کا بیل کاٹ دیا, کتنا اسراف ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس کی 1 کروڑ 2 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے, اس کے لیے 20 لاکھ 20 روپے کے برابر ہیں. تو ایک نارمل آدمی کے لیے 20 لاکھ اسراف ہوگا, ایک کروڑ پتی کے لیے 20 لاکھ اسراف نہیں ہوگا. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ولیمے میں اتنا کھلا دیا اسراف ہے. بھائی غریب آدمی ولیمے میں زیادہ کھلائے گا اسراف ہے, کروڑ پتی ولیمے میں کم کھلائے گا تو کنجوسی ہے. تو اسراف ہر ایک کے حق میں الگ ڈیفینیشن ہے اس کی, سمجھتے ہو بات کو؟ تو اس لیے نہ دیکھا کرو 20 لاکھ 40 لاکھ, اس کا ہیڈ ایک ہے بھائی. آپ کو اللہ نے جتنی حیثیت دی آپ اس حساب سے کر لو. زیادہ آمدن نہیں ہے, ایک گائے میں حصہ ڈال دو, اور گائے بھی ایسی ہو جس میں سوچنا پڑ رہا ہو کہ اس میں حصہ ہے کہ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ میں گائے لے آیا, اتنی چھوٹی سی تھی کہ اس میں 7 حصے تھے نا. تو ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں اس میں 7 ہو بھی جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. میں نے کہا کوشش کرتے ہیں. وہ مل گیا تھا, ہمیں اچھا لگ رہا تھا. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, تو بعض دفعہ اتنا بڑا بچڑا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کاش اس میں 14 حصے ہوتے. تو جیسی اللہ نے اوقات دی ہے, حیثیت دی, اس حساب سے لے کر آؤ. اپنی حیثیت کو ملحوظ رکھو اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جانور پہلے لے آؤ تاکہ اس کی کھلائی پلائی بھی ہو, صحیح ہے نا, اس کو نہلائی دھلائی بھی ہو, اس کے ساتھ سیلفیاں بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, اور اس سے تھوڑی محبت بھی پیدا ہو جائے. جب محبت ہوگی تو کٹنے میں تھوڑا غم زیادہ ہوگا, تو اس میں قربانی کا عنصر بھی تھوڑا زیادہ ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے والد صاحب نے مجھے 3 مہینے پہلے ایک دمبا خرید کے دے دیا تھا قربانی کے لیے. اس دمبے کو میں روزانہ لے جاتا, اس کی سیوا کرتا, اس کو کھلاتا پلاتا, وہ مستنڈا بنا دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن وہ کٹ رہا تھا میں اس کے سامنے نہیں تھا, میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میں گھر سے باہر چلا گیا. تو یہ قربانی کا عنصر اس میں زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا. لیکن اللہ نے اس میں جانوروں پہ بھی رحم کیا ہے. ہندو کہہ سکتا ہے اتنا پیارا جانور جو اتنا مانوس تھا کیوں کاٹ دیا؟ نہیں کاٹتے تو اب ویسے ہی بڈھا ہو کے مر چکا ہوتا اب تک.
ہندوستان میں ان گایوں کا حال دیکھو جن کو نہیں کاٹتے, بڈھی ہو کے پڑی رہتی ہیں, بھوک پیاس سے مرتی ہیں. تو اللہ نے ان جانوروں پہ بھی رحم کیا ہے, یہ کٹنا ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ورنہ ان کو کوئی اتنا پروٹوکول دے گا نہیں. ان کی خوراکیں بہت ہیں. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اولاد پال لیتی ہے, جانور بوڑھا ہوتا ہے اس کے بچے نہیں پالتے اس کو, نہ اس کو انسان پالتا ہے نہ بچے پالتے ہیں. انڈیا میں جو گایوں کو ماں بنایا ہوا ہے نا انہوں نے, ذرا آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھیں, وہ ان کی مائیں جو جن کو گائے کو ماں کہتے ہیں, یہ گائے کس طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرتی ہیں, یہ سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان کے حق میں بھی بہتر ہے کاٹ کے کھا جاؤ, یہ ان کے لیے بھی مفید ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو گئی؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری کمائی حلال ہے یا حرام. یہ دیکھیں ڈاکٹروں کو جو میڈیکل کمپنیوں کی طرف سے آفریں جاتی ہیں نا, جو دواؤں کی کمپنیوں کی طرف سے, اس پہ ان کو رشوت دی جاتی ہے کہ آپ یہ دوا فروخت کروائیں, اس پہ آپ کو گاڑی ملے گی, باہر کے ویزے ملیں گے. یہ خالصتاً رشوت ہے جو بالکل جائز نہیں ہے. جب یہ رشوت ہے تو ایسا کام کرنا بھی ناجائز ہے. تو جن صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے, اگر صرف اس حد تک ہو کہ ڈاکٹروں کو دواؤں کا انٹروڈکشن کروائیں اور اس کی آپ کمپنی سے تنخواہ لیں, تو یہاں تک تو جائز ہے. جو ہدیے نذرانے ان کو دیں گے وہ جائز نہیں ہوں گے. اگر آپ کو تنخواہ کس چیز کی مل رہی ہے, کمپنی آپ کو تنخواہ صرف دوا کو انٹروڈیوس کرانے کی دے رہی ہے تو پھر تو جائز ہے. لیکن اگر کام کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو رشوت کی آفر کرنا, یہ کام کا بیسک حصہ ہے, پھر یہ تنخواہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے, تو یہ چھوڑ دیں آپ جاب. پھر عرض ہے کہ میں گرافک ڈیزائن میں فری لانسنگ کر رہا ہوں, فری لانسنگ کا کورس کیا ہوا ہے, اور اب میں خاتون ہیں, انہوں نے پوچھا کہ میں چاہتی ہوں کہ جس میں کلائنٹ کی ڈیمانڈ پر پوسٹر, میگزین, ٹی شرٹ, دوسری چیزیں ڈیزائن کرنی ہوتی ہے, اس میں تصویریں, خاکوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. مثلاً اسپورٹس پوسٹر میں اسپورٹ مین بنانا ہوگا, پاؤڈر پوسٹر میں عورتیں اور میک اپ وغیرہ کی تصاویر بھی بنانی ہوتی ہیں, لوگوں کو لوگو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. ڈیجیٹل تصویر کی حد تک تو گنجائش ہے, پرنٹڈ تصویر یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے احتراز کریں. باقی یہ سوال اگر جامعۃ الرشید میں ریٹرن میں لکھ کے بھیج دیں, یہ خاتون جنہوں نے بھی مسئلہ پوچھا ہے, یہ ریٹرن میں لکھ کے بھیج دیں تو ایک پراپر جواب آ جائے گا. اس میں اور بھی کچھ مزید ہمیں بھی اشکالات ہیں تصویر کے حوالے سے, تو ان کو چاہیے دارالفتاح جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی, اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں. کیا مرحوم کو اس کی اولاد کا گناہ ملتا ہے؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, اگر مجھ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو کیا اس کی سزا میرے والد کو ملے گی؟ اگر ابا نے تربیت ہی نہیں کی تھی تو پھر تو اولاد جب گناہ کرتی ہے تو ابا کو بھی گناہ ہوگا اس کا, کیونکہ آپ نے تربیت کی کوشش نہیں کی. اگر ابا نے تربیت کی کوشش کی تھی پھر بھی کوئی نہ سدھرے تو ابا کو گناہ نہیں ہوگا, پھر اگر کوئی گناہ کرے گا تو ابا کو گناہ نہیں ملے گا اس کا. رشتہ طے ہونے کے بعد اگر کوئی ضروری بات کرنی پڑ جائے تو کیا پردے میں رہ کر بات کی جا سکتی ہے جس میں اپنی ترجیحات بتائی جا سکیں؟ جی کی جا سکتی ہے. ضروری بات ہی ہو, زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں پہلے اپنی بیوی پر شک نہیں کرتا تھا, اب جب سے علماء کرام کے بیانات سنتا ہوں تو نگرانی کی غرض سے بیوی پہ شبہ ہوتا ہے, کیا کروں؟ علماء کو بدنام کر رہے ہیں بلا وجہ. بیوی پہ شک کرنا, شبہ کرنا خام خواہ میں کوئی دلیل ہے نہیں, تو یہ تو بندے کے خراب ہونے کی علامت ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, عورت اگر اپنے شوہر پہ شک کرے نا, یہ اتنا برا نہیں ہے, یہ محبت کی علامت ہے. وہ نہیں چاہتی کہ میرا میاں, عورتیں تو کرتی ایسے ہیں نا کہ وہ چاہتی ہیں میاں, ان کو عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آدمی لوگ اکثر ٹھرکی ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہیں بھی آنکھ مٹکا کا موقع ملا یہ آنکھ مٹکا کرے گا, تو وہ موبائل میں بھی گھستی ہے اور نگرانی بھی کرتی ہے اور شک بھی کرتی ہے. یہ برا نہیں ہے, یہ ہر عورت کی نیچر ہے, اس میں غیرت ویرت میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن موبائلوں میں گھسنا ویسے برا کام ہے, جائز نہیں ہے, لیکن عورتیں ان کو یہ ہوتا ہے شبہ کہ یہ آنکھ مٹک کے کر رہا ہوگا. لیکن اگر مرد عورت پہ شک کرنا شروع کر دے نا, بیوی پہ, تو پھر یہ بے غیرتی ہے, سمجھتے ہو؟ کیونکہ عورتوں کی عادت نہیں ہوتی مردوں سے دوستیاں لگانا. شادی کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے نا لڑکی کی, پھر اس کو مردوں میں دلچسپی
نہیں ہوتی. پھر اگر وہ مرد میں دلچسپی لے رہی ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے. تو ایسے موقع پہ اگر آپ بیگم کو یہ کہتے ہیں نا مجھے تم پہ شبہ ہے کہ تم کہیں وسیم سے تمہاری دوستی تو نہیں, تو یہ بہت بڑی گالی دے دی آپ نے, سمجھ رہے ہو. تو یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ یہ چھوٹا مطلب نہیں ہے, یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے. آج ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. بھائی جب تک آپ کو یقین نہیں ہے, ٹھوس ثبوت نہیں ہے, خام خواہ میں بیوی پہ یہ کہنا کہ مجھے شک ہے تم پر, یہ بہت بڑا, اس سے شریف عورت, خاندانی عورت پہ آپ نے گویا پہاڑ گرا دیا, سمجھ رہے ہو, بہت بڑا پہاڑ گرا دیا آپ نے اس کے اوپر. اس سے اس کے بھائی, ماں اور یہ سب لوگ بہت تکلیف میں آتے ہیں. تو اس لیے عورت کے بارے میں یہ الفاظ کہنا, بیوی کو کہنا کہ مجھے تم پہ شک ہے, یہ بہت بڑی گالی ہے. اور عورتیں تو کہتی رہتی ہیں میاں پہ, پتہ نہیں یار آپ موبائل میں یہ وسیم سچی مچی کا وسیم ہے, یہ جو سہیل, ہمارے سہیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہیں سہیلی تو نہیں ہے جس کو شارٹ میں سہیل لکھا ہوا ہو آپ نے, ہے بھائی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, یعنی شارٹ فارم میں مرد نے لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہوتی وہ شی ہے لیکن ہی کے آگے 2 نقطے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ فرض کیا ہوتا ہے کہ جو ہی میں 2 کے تو میری نظر میں وہ شی ہوگی. تو مردوں نے ایسے کوڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ کوئی مرد میرے بیان میں بیٹھتا بھی ہو تو اس کی بیوی کو تو ویسے ہی اطمینان نہیں ہوتا, پتہ نہیں 4 شادیوں کے چکر میں کہاں کہاں دوستیاں لگائی ہوئی ہوں گی. حالانکہ ہم دوستیوں کو حرام کہتے ہیں, دوستیاں لگانا جائز نہیں ہے, لیکن مرد جو ہے نا ہمارا آدھا بیان لیتے ہیں, آدھا نہیں لیتے. شادیوں والا لے لیتے ہیں, دوستیوں حرام ہے یہ والا نہیں لیتے ہم سے, یہ وہیں اپنے یہ لبرل لوگوں سے لیتے ہیں, آدھا اسلام اور آدھا مغرب. تو پورے اسلام کو فالو کرو بھائی, اسلام میں دوستیاں نہیں لگا سکتے آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت اگر شوہر پہ شک کرتی ہے تو یہ تو نیچرل ہے ایک قسم کا, یہ ہر عورت کرتی ہے, یہ اس کی غیرت ہے, یہ اس کی محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتی میرا میاں کہیں بھی آنکھ مٹکا کرے. اور اس کو پتہ ہے عورتوں کو کہ مردوں کے کام ہوتے ہیں یہ آنکھ مٹکے, سمجھتے ہیں کرتے ہیں, تو سمجھتے کیوں نہیں, معذرت یعنی آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جبکہ عورتوں کا یہ کام, اکثر عورتیں ایسی نہیں ہوتی. جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کی نظر میں اپنا میاں ہی ہوتا ہے, میاں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا. تو اس کو یہ الفاظ کہنا, ایک خاتون نے بتایا کہ میرے میاں نے مجھے فون کیا, انگیج جا رہا تھا کہیں اپنے ماموں چاچے سے بات کر رہی, تو پھر فون پہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم کسی سے بات چیت کرتی ہو, مجھے لگتا ہے تمہارا کسی سے چکر ہے. یہ بہت کڑوا جملہ ہے, عزت دار عورت نہیں برداشت کرتی یہ تانے. تو اس لیے وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ ہاں اچھا ماشاء اللہ, سعودی عرب سے آئے ہو, زبردست. اس لیے ماسک لگا ہوا ہے آپ کے, اس لیے ماسک لگایا ہوا ہے. اچھا چلو شاباش, بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں تو یہ جو ہے نا اتنا ہلکا جملہ نہیں ہوتا ہے ایسے ہی پارسل کر دینا. تو یہ جو نہیں لکھا ہے, میں علماء کے بیانات جب سے سن رہا ہوں بیوی پہ شک کر رہا ہوں, غلط کر رہے ہیں علماء, ایسی کوئی بات نہیں کرتے اور نہیں کریں شک. نگرانی کرنا الگ چیز ہے, شک کرنا, نگرانی تو اپنی اولاد کی بھی ہوتی ہے, سب کی ہوتی ہے نگرانی. نگرانی تو حکومت عوام کی بھی کرتی ہے, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سارے غلط ہیں. کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا سایہ تھا. جب آپ تھے تو سایہ بھی ہوگا نا. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر کتنی ہے؟ اور جب قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ اور کہاں ان کا انتقال, اور کیا ان کے انتقال کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں, ان کی عمر اتنی ہی ہے جس عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے, تقریباً 40 سال مفسرین لکھتے ہیں. تو اللہ نے ان کے حق میں وقت کو روک دیا ہے, جب وہ نازل ہوں گے تو اتنی ہی عمر ہوگی جتنی عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے. 40 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی, اور ان کا پھر انتقال ہوگا. ان کو دفن کہاں کیا جائے گا؟ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے. تو بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دفن ہوں گے, واللہ عالم. باقی ان کے انتقال کے بعد فوراً قیامت نہیں آئے گی, ٹائم لگے گا اس کے آنے میں. ان کے انتقال کے بعد تو اسلام کا مشن پورا ہوگا نا, اس پوری دنیا میں اسلام غالب ہو چکا ہوگا, تو پھر ٹائم لگے گا. اللہ تعالیٰ قیامت تو بدترین لوگوں پہ آئے گی, جب حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا, اس وقت قیامت آئے گی.
مفتی صاحب کیا کھرے جانور پر قربانی ہو جاتی ہے؟ یہ کھرے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہیں کھڑا ہوا جانور اسی کو کر دیں کھیرا. کھیرے جانور اگر بچڑا گائے 2 سال مکمل ہو چکا ہے, 2 سال کا مطلب جب آپ اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں تو اس چھری پھیرنے سے پہلے پچھلی بقرعید سے پہلی والی بقرعید میں پیدا ہوا ہو وہ, یعنی اسلامی لحاظ سے 2 سال جب بھی ہوں گے نا, جب پچھلی بقرعید سے پہلے جو بقرعید تھی اس میں پیدا ہو چکا ہو. اگر بقرعید کے پہلے دن پیدا ہوا تو ایک بقرعید اور اگلی بقرعید میں بقرعید کے پہلے دن جس وقت پیدا ہوا وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اگر بقرعید کے پہلے دوسرے دن پیدا ہوا تو اگلی سے اگلی بقرعید کے دوسرے دن تو کر سکو گے, پہلے دن نہیں کر سکتے, اور دوسرے دن بھی وہ ٹائم گزرنے کے بعد. تو پورے 2 سال گائے میں, بھیل میں, بھینس میں, بچڑے میں کم سے کم اسلامی 2 سال کا ہونا ضروری ہے. کھیرا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کھیرے جانور کی قربانی اس لیے نہیں کی جاتی کہ کیا پتہ یہ 2 سال کا ہے کہ نہیں ہے. جب جانور کے 2 دانت نکلتے ہیں تو اس کا مطلب 2 سال سے اوپر کا ہو چکا ہے وہ. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ تو اگر کسی کے گھر کا جانور ہے, وہ کھیرا بھی ہے, اس کو پتہ ہے 2 سال ہو چکے ہیں تو ذبح کر سکتا ہے اس کو. اور اگر کسی نے بیچا جانور کھیرا اور آپ کو اس کی بات پہ یقین ہے, اس نے کہا کہ بھئی 2 سال کا ہو چکا ہے, پچھلی سے پچھلی بقرعید میں پیدا ہوا تھا, تو اس کی بات پر اگر آپ کو یقین آتا ہے تو ٹھیک ہے, یقین نہیں آتا تو پھر قربانی نہ کریں آپ. اور بکرا میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے. بکرا کتنے سال کا ہونا ضروری ہے؟ وہ پچھلی بقرعید کو پیدا ہو چکا ہو, پھر اس بقرعید کو ذبح کر سکتے ہیں آپ. اس کی سالگرہ پہ اس کو ذبح کر دیں بیچارے کو. اور دمبا جو ہے, بھیڑ اور دمبا, اصول یہ ہے کہ یہ بھی 1 سال کے ہوں گے تو قربانی جائز ہے. لیکن اگر دمبا موٹا تازہ ہے تو 6 مہینے کا بھی چلے گا. وہ 6 مہینے سے کم کا تو چل نہیں سکتا. 6 مہینہ ہے لیکن موٹا تازہ اتنا ہے کہ دیکھنے میں کتنا لگتا ہے, سال کا. جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں 15 سال کے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ایسے موٹے تازے ہوتے ہیں کہ 40 سال کے دیکھنے میں, بولو نا, 40 سال کے لگ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے بڑا نوازا ہوتا ہے ان کو, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جانوروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ 6 مہینے کا دمبا ہے مگر اتنا کھلائی پلائی اس کی ہو چکی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے سال والے دمبوں میں تو اس کو فرق نہیں لگتا ہو, تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز. سمجھتے ہو؟ اور یہ بھی بتا ہی دیتا ہوں, کھڑے کھڑے جانور کی قربانی پوچھا تو نہیں ہے. بعض دفعہ بیل بچھڑے بہت ہی, وہ میں نے بتایا تھا نا, بچے ہمارے کہہ رہے تھے کوئی معصوم سی گائے لے کر آئیں, تو میں حیران, یہ معصوم گناہوں سے پاک کون سی گائے ہوتی ہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے وہ لڑائی جھگڑے والی نہ ہو, تو ایسی جانور. تو بعض جانور بڑے ہی کھڑوس قسم کے ہوتے ہیں, وہ قابو میں نہیں آتے, ان کو گرانے کی کوشش میں 10-15 آدمی گر چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے ایک بیل لے کر آئے, بہت ہی خطرناک بیل تھا وہ کہہ رہے ہیں اتنی مصیبت سے اس کو اتارا ہم نے, اور 1 ہفتہ پہلے لے آئے. اب کہہ رہے ہیں جب ہم نے اس کو کھمبے سے باندھا ہے تو وہ اتنا غصے میں, ہم نے کہا چلو ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا, کل مانوس ہو جائے گا, لیکن وہ ماحول سے مانوس نہیں ہو کے دے رہا, وہ بس ایسی کر کے نا یوں کھڑا ہوا, کسی کو قریب نہیں آنے دے. وہ بعض لوگوں کو فنٹر گیری کا شوق ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں جب ذبح کرنے کا ٹائم آیا تو ہم ایک قصائی کو لائے, ہم نے پہلے بتا دیا بھائی 1 ہفتے سے ہم میں کوئی اس کے قریب نہیں گیا ہے اور اس کی طبیعت کو قرار آنے کا نام نہیں لے رہا ہے, سوچ لو. اس نے کہا ابے ہم نے بڑے, وہ فنٹر گیری دکھا رہے تھے, وہ قصائی نے کہا ابے ہم نے بہت بڑے بڑے دیکھے ہیں جانور, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ قصائی کو تو ڈر ہی نہیں, وہ قریب آ گیا اس کے. کہہ رہے میں تھوڑا سا کہیں پانی پیا ہوگا, میں کہیں جھکا ہوں گا کسی کام سے, تو میں نے دیکھا تو قصائی وہاں ہے نہیں, تو میں نے کہا کسی کام سے گیا ہوا ہوگا, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا 2 منٹ میں. پتہ چلا وہ ادھر پڑا ہوا ہے. کہاں پڑا ہوا ہے؟ اس نے پتہ نہیں اچھل کے ایسی کک ماری ہے کہ قصائی کو بھی نہیں پتا کہ اس سے کا کون سا پارٹ اس سے متاثر ہوا ہے. کافی دیر بعد اس کو پتہ چلا کہ لگی کہاں ہے وہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ امین اختر نے وہ گالیوں کا بتایا تھا نا کہ وہ ایسی ایسی جگہوں کو گالیاں دی کہ پولیس والوں کو حیران تھے, یار یہ والے پارٹس تو ہمیں بھی نہیں پتہ تھے جہاں ماموں گالیاں دے رہے ہیں جس کو. خیر, تو ایسا جانور ہو, بیل ہو, بچھڑا ہو جو بالکل قابو میں نہ آ رہا ہو, اس کو لٹانے کے لیے بندے کے لیٹنے کا خطرہ ہو کہ پہلے 2 بندے گریں گے پھر یہ گرے گا,
تو ایسے جانور کو کھڑے کھڑے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایسا چھرا لیں جو 2 دھاری ہو, جس سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں. تو 2 دھاری چھرے سے اس کی گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ اس گردن پہ یہاں کیا کریں, اس کو وہ کٹ لگا دیں اور ایسے کر دیں. اصل مسئلہ ٹانگوں کا ہوتا ہے نا, وہاں جائیں گے تو غائب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سر تو بندھا ہوا ہوتا ہے اس کا. تو یہ بھی جائز ہے, ایسی مجبوری ہے تو اس کو کر دیں. اگر وہ گرنے سے پہلے, یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسے کھول دیتے ہیں تو اتنا خون نہیں نکلا ہوتا, وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ, تو اس کا پتہ نہیں ہوتا, تو اس کو وہی کر دیں. جب وہ بالکل نڈھال ہو جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے, گر جائے پھر ذبح کر دیں اس کو. اور اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کا انا للہ ہو گیا تو بھی وہ حلال ہے, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کے بس میں نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ اچھا بھائی, یہ کم از کم گولی مارنے سے بہتر ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر پہ گولی مار کے گراتے ہیں, اس کو گولی مار کے گرا کے پھر ذبح کرتے ہیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے جو میں نے بتایا, 2 دھاری تلوار سے نا کھڑے کھڑے اس کو. اب مجبوری میں قبلہ رخ نہیں ہے نا, وہ قبلے میں ہونے اتنا نیک ہوتا آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں قبلہ رخ تو ہے نہیں, وہ بیل اتنا نیک ہوتا کہ آپ کو قبلہ رخ ہونے کی خود ہو جاتا قبلہ رخ, تو پھر ضرورت کیا تھی ان تکلفات کی. تو پہلے جان بچائیں, اپنی ہڈیاں بچائیں. قبلہ رخ کرنا سنت عمل ہے, کوئی فرض نہیں ہے. تو آرام سے قبلہ رخ ہو جائے گا, اتنا نیک ہوتا, تو پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, آدمی اگر تلاوت یا مصروفیت کی وجہ سے ظہر کی یا جمعے کی صرف فرض پڑھ کے چلا جائے, سنت کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا, یعنی کبھی کبھار سنت موقعہ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہم بچہ بھی گود لیتے ہیں تو کیا وہ باپ کے لیے, بچی گود لیتے ہیں تو وہ باپ کے لیے محرم ہو گئی, اور بچہ ہوا تو کیا ماں کے لیے محرم ہوگا؟ نہیں ہوگا. لے پالک بچہ لڑکی ہے تو باپ کے لیے محرم نہیں ہے, لڑکا ہے تو ماں کے لیے محرم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 سال سے کم عمر بچے کو لیا جائے تو ماں اپنی بہن کی فیڈ کرا دے اس لڑکے کو, تو یہ لڑکا جو ہے, یہ جو ماں ہے, یہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی. سمجھتے ہو؟ پھر پردہ ختم ہو جائے گا. اور اگر بچہ لیا ہے, لڑکی لی ہے, تو باپ جو ہے وہ کیا کرے, اپنی بہن یا کسی محرم رشتے کی سے فیڈ کروا دے. فیڈ کروانے سے کیا ہوگا, یہ اس کا رضائی ماموں بن جائے گا. بھائی اپنی بہن سے فیڈ کروا دے گا تو بہن جو ہے ماں بن جائے گی, اور یہ رضائی ماموں بن جائے گا. ویسے تو ماموں بناتے رہتے ہیں سارا دن لوگوں کو بیٹھ کے, یہاں سچی مچی کا ماموں بنے گا, ٹھیک ہے نا, تو پردہ ختم ہو جائے گا, لیکن وراثت کا حصہ پھر بھی نہیں ہوگا. اچھا بھائی جلدی کرو یار, ختم, آج تو بڑی جلدی سوالات ختم ہو گئے. مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں جی. جو مرحومین کی طرف سے قربانی ہے وہ ہوتی اپنی طرف سے ہی ہے, ثواب اس کا مرحوم کو پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا, قربانی میں ایک مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. 2 بھائی مل کے بچڑا لے کر آئے, اب دونوں چاہتے ہیں آدھی آدھی گائے ہو, لیکن وہ ایک 4 حصے لے رہا ہوتا ہے اور ایک 3 حصے. اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. گائے میں 7 حصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 سے زیادہ آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتے, لیکن گائے میں 6 برابر حصے بھی ہو سکتے ہیں, 5 برابر حصے بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, اور 2 بھی ہو سکتے ہیں. 2 بھائی یا 2 آدمی ایک گائے لے کر آئے, آدھی ایک کی اور آدھی ایک کی, یہ بالکل جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ 3 آدمی گائے لے کر آئے ہیں تو تینوں 1/3 میں شریک ہو جائیں. بھائی گائے کے جب کٹے گی تو 3 برابر حصے ہوں گے, صحیح ہے. 4 آدمی لے کر آئے تو 4 برابر حصے, 5 آدمی لے کر آئے ہیں تو 5. اب لوگ تکلف میں ہوتے ہیں کہ نہیں جی 7 حصے پورے کرنا ضروری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر گائے کے گوشت کو تقسیم کرنے میں 7 حصوں میں برابر ڈیوائڈ کرنے کا عمل کرنا پڑے گا آپ کو. بھائی 2 آدمی بچڑا لے کر آئے, آدھا ایک کا آدھا ایک کا, تو آسان ہے نا تقسیم کرنا. گوشت مکس کیا, 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اب ہم کرتے ہیں 4 ایک کے اور 3 ایک کے, تو 7 حصے کرنے پڑیں گے, پھر 4 ایک کو دینا پڑے گا, 3 ایک کو. تو اس تکلف سے بچنے کے لیے 2 آدمی ہیں تو 2 برابر حصوں میں, 3 ہیں تو 3 برابر حصوں میں شریک ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک مسئلہ یہ بھی لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ بیگم کی طرف سے قربانی کس پر واجب ہے. عورت کے پاس اگر سونا ہے, گولڈ ہے, تو اس کی قربانی اسی پر لازم ہے, شوہر پہ لازم نہیں ہے.
شوہر اگر اس کی اجازت سے کر دے تو نور لنا نور، اچھی بات ہے، نہیں کرے تو شوہر ذمہ دار نہیں ہے، کر لینی چاہیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، ثواب بھی ملے گا. وہ گوشت بھی تو خود ہی کھانا ہے نا بیٹھ. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، قربانی کا گوشت جب گائے وغیرہ کے گوشت کو ڈیوائڈ کیا جائے گا تو گوشت کی تقسیم میں یہ ضروری ہے کہ ہر حصے میں کم از کم کلیجی یا پائے ملائیں، کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. سود، دیکھو جب گوشت میں تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہے کہ میں اپنا حصہ آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ اپنا حصہ مجھے بیچ رہے ہیں. تو گوشت جب گوشت کے بدلے میں بکے گا تو اس میں برابری ضروری ہے. ایک بوٹی بھی کہیں زیادہ چلی گئی تو سود میں داخل ہو جائے گی وہ. تو اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ جانور کے گوشت کو یا تو اتنا ایکوریسی ہو اس میں کہ اتنا سا بھی کمی بیشی نہ ہو، اور یہ عملاً بہت مشکل ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت میں کلیجی ملا دیں آپ ساتوں حصوں میں. ادھر اگر گوشت زیادہ گیا تو کلیجی کے مقابلے میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھلا دیتے ہیں نا، 100 روپے کا کھلا لیا، 100 کا نوٹ دیا. یہ کنڈکٹر لوگ پہلے بہت کرتے تھے، اور سامنے والے نے 95 روپے کھلے دے دیے. تو یہ سود ہے نا، کیونکہ پیسوں کا پیسوں کے بدلے میں جب تبادلہ ہوگا تو برابری کیا ہے؟ ضروری. تو کنڈکٹر نے جو 5 روپے اس کو اضافی دیے ہیں کھلا دینے والے کو، یہ اس بندے کے لیے سود ہے کہ نہیں ہے؟ تو علماء نے اس کی ایک تدبیر بتائی ہے کہ بھائی اس کنڈکٹر کیا کرے گا کہ 100 روپے کا کھلا لینے کے لیے اس نے جو 95 روپے لیے تو 95 روپے کے ساتھ کوئی ماچس کی ڈبی یا ٹافی ساتھ میں شامل کر دیں، تو اضافی جو 5 روپے ہیں وہ کس کے بدلے میں ہو جائیں گے؟ اس ٹافی کے بدلے میں یا ماچس کے بدلے میں یا کوئی بھی چیز کے بدلے میں. تو یہ بالکل جائز ہے، اس طرح کے ہیلے احادیث سے ثابت ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے کہ قربانی کے جب گائے کے ساتھ حصے برابر کریں گے آپ تو ہر حصے میں تھوڑی سی کیا ملا دیں؟ کلیجی. جب کلیجی ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ہر حصے میں تھوڑا گوشت ملا دیں. اب شروع میں کلیجی پہلے چلی جاتی ہے نا پکنے کے لیے، تو کلیجی کے جو 7 حصے آپ کریں گے تو اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیں، تاکہ جس کے پاس کلیجی زیادہ گئی ہے وہ کس کے مقابلے میں؟ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے وہ، اور ادھر جو گوشت ہے وہ کلیجی کے مقابلے. پھر یہ جائز ہے. تو کلیجی میں گوشت ملائیں اور گوشت میں کیا ملائیں؟ تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. تو سود کے احکام سے پھر سود سے بچت ہو جائے گی. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو، جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو. تو یہ طریقہ ضروری. اور ایک آخری بات اور بتا دوں کہ قصائی کو گوشت میں سے اجرت دینا جائز نہیں ہے. قصائی کے پیسے الگ سے رکھیں کٹائی کے، اس کو گوشت اٹھانے کی اجازت نہیں دیں. قصائی حضرات کیا کرتے ہیں؟ بچڑا گرایا، گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے، پٹ کا گوشت سائڈ پہ کوفتوں کے لیے الگ سے انہوں نے نکال لیا، وہ الگ ان کی گریویاں چل رہی ہوتی ہیں. تو قصائی کو بولے بھائی تو پیسے زیادہ لے لے، قربانی کے گوشت کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا ہے تو شام کو ہمارے یہاں بریانی پکے گی، ہمارے یہاں نہیں، یعنی آپ جب جو کاٹ رہے ہوں گے ان کے شام کو بریانی پکے گی، آ جانا کھا لینا، جیسے ساری دنیا کھائے گی تم بھی کھا لینا. لیکن وہ بدماشی یہ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ذبح کیا، ادھر سے گوشت وہاں سے سائڈ پہ مارا، ادھر دیکھنے والا کوئی ہوتا نہیں، گوشت ہوتا بھی اتنا ہے تو اچھا خاصا جمع کر کے 2 مہینے ان کی دکانوں پہ پھر یہی بک رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اتنا تو کھا نہیں سکتے نا، تو وہ پٹ کے گوشت بک رہے ہوتے ہیں. اچھا کریم گوشت جو ہے نا، کسائیوں میں اکثر گوشت ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کے لگا ہوا بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو تو بتاؤ تمہیں تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے یار. میں نے کوئی باریک کسائی ابھی تک دیکھا نہیں ہے. ماشاءاللہ سب اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوتا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. قصائیوں سے تو ابھی پنگا لینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے بقرعید سے پہلے. تو یہ احکام ہے، اس کا خیال کریں. آپ سمجھتے ہو؟ اور کوئی مسئلہ قربانی سے متعلق پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھیں، پھر آگے بس ختم کرتے ہیں پھر مسئلہ. ہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے. گائے میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کے طرف سے پیسوں کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ 4 بھائی مل کے بچڑا لا رہے ہیں، ایک کے پیسے زیادہ ہیں ایک کے کم ہیں، تو نامزد کریں بس حصہ، چاہے پیسے ایک کے لگے ہوں یا نہیں لگے ہوں. تو وہ پھر غریبی ہوگی، اس کی طرف سے احسان ہوگا. بھائی ابا بچڑا لے کر آتے ہیں گھر میں تو اس میں سب کے حصے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو پیسے ضروری نہیں ہیں. البتہ جس کا حصہ ڈلا ہے اس کو پتہ ہو، اس کی پرمیشن کے بغیر اگر اس کا حصہ ڈال کے ذبح کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. آپ نے بیگم کی طرف سے بھی حصہ ڈال دیا بچڑے میں تو بیوی کو بتانا ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ عبادت ہے، نیت کے بغیر نہیں ہوتی. اس کی نیت ہوگی تو حصہ ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو حصہ نہیں ہوگا. اور نیت علم کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو پہلے پتہ ہو اس کو. جی حضرت.
قربانی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے. آج کل میرا خیال ہے 70-75 ریٹ چل رہا ہے اس کا. نہیں, چاندی کا ریٹ ہوگا 70,000 تک چل رہا ہے میرا خیال ہے. ارشاد. جی نہیں, نابالغ بچے بچی کا حصہ نہ ڈالیں اس میں. نہیں نہیں نہیں. البتہ گائے میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے, باپ عقیقہ کر سکتا ہے, ایک ہی گائے میں قربانی کا حصہ بھی ہو اور بچے کا عقیقہ بھی ہو. جا بولنا ہے بھائی. نہیں, چارے کے ملا بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ملا سکتے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سارا خود کر لیں, حصے نامزد کریں اور جس کا حصہ ڈلا ہے اس کو اطلاع ہو, اس کے بغیر نہیں ہوگی. قرض لے کے بھی کر سکتے ہیں, جب قرض لے کے شادی کر سکتے ہیں تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے, بشرطے کہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت. جی نا 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 نا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. امریکہ میں عید فار ایگزامپل ایک دن پہلے ہو رہی ہے, وہ اگر یہاں قربانی کرے گا امریکہ والا تو یہاں بھی قربانی کا دن ہو وہاں بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہاں ایک دن پہلے ہو گئی تو آپ نے وہاں کے حساب سے یہاں ایک دن پہلے ہی جانور کاٹ دیا, قربانی نہیں ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ, اور اسی وجہ سے یہاں دوسرا دن ہوگا تو سب جگہ پوری دنیا میں قربانی جائز ہوگی, کیونکہ کسی جگہ تیسرا دن ہوگا, کسی جگہ پہلا دن ہوگا, کسی جگہ. تو ایسے دن کریں جب سب جگہ پر ہو. باہر والا اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو پھر یہاں دوسرے دن کریں آپ. سمجھتے ہو؟ اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی کا؟ چلو بھائی ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کافی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.